بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مقدس شفقت، اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں قلب زار کی لاسٹ ایپیسوڈ کی ریڈنگ۔ فرسٹ آف آل ویلکم بیک ٹو دا چینل، اور اگر آپ چینل پہ نہیں ہو تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو لاسٹ میں ہٹ کیجیے گا۔ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی، ناول کیسا لگا، اس کا ریویو کمنٹ باکس میں لازم دیجیے گا، اور ہوپ فلی شکر ہے اللہ کا کہ یہ ناول بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور دیکھتے ہیں کہ آج کے ایپیسوڈ میں کیا کیا ہوتا ہے، ناول کی اینڈنگ کیسی ہوتی ہے، آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے۔ ناول نیم قلب زار از قلم ایمریٹس اردو ناول آرٹ۔ ولیمے کی اگلی ہی رات ایمان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، درد کی شدت بڑھنے لگی تو گھبراہٹ میں اسے فوراً ہسپتال لے جایا گیا۔ چند گھنٹوں کی بے چینی اور انتظار کے بعد بلاخر وہ ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دے چکی تھی۔ بلال نے جلدی میں فون کر کے کمال ہاؤس خبر دے دی تھی۔ اطلاع ملتے ہی گھر میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ کمال صاحب، بی جان، فرح بیگم اور صوفیہ بیگم ساتھ کے ساتھ راتوں رات ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ بچے کی پیدائش کی خبر سنتے ہی جیسے پورے ماحول میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ مبارکبادوں، دعاؤں اور مسکراہٹوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ بھتیجے کی پیدائش کی خبر ملتے ہی ہانیہ بھی علی کے ساتھ فوراً ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ ابھی کل ہی تو اس کی اپنی شادی کی تقریبات ختم ہوئی تھیں، مگر اس خوشخبری نے اس کی ساری تھکن جیسے لمحوں میں دور کر دی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد نرس ننھے سے وجود کے احتیاط سے تھامے باہر صاحب کی نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ نرس نے مسکراتے ہوئے بچہ بی جان کی گود میں دے دیا۔ بی جان نے لرزتے ہاتھوں سے اسے تھاما تو ان کی آنکھوں میں بے اختیار نمی اتر آئی۔ ننھا سا وجود سرخ پھولے گالوں والا اور بے حد معصوم لگ رہا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ہو بہو عمر کی جھلک دیے ہوئے تھا۔ اس کے ننھے سے نقش دیکھتے ہی سب کے چہروں پر خوشی کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی سی اداسی بھی اتر آئی تھی۔ خوشی اس بات کی تھی کہ گھر میں نئی زندگی آئی تھی، اور اداسی اسی بات کی تھی کہ اس ننھے سے وجود کا واپس لمحے ان کے درمیان موجود نہیں تھا۔ صوفیہ بیگم بیٹے کی یاد میں باقاعدہ ابدیدہ ہو گئی تھی۔ ادھر ایمان کو کمرے میں منتقل کر دیا گیا تو سب اس کے پاس چلے گئے۔ کچھ ہی دیر میں کمرہ مبارکبادوں، دعاؤں، خوشی بھری آوازوں سے بھر گئی۔ ایمان تھکن کے باوجود مسلسل مسکرائے جا رہی تھی۔ جب نرس نے اس کے بیٹے کو اس کی گود میں رکھا تو اس کے دل ایک لمحے کو عجیب سی بے چینی بھر گیا۔ ننھے سے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے شدت سے عمر یاد آیا۔ لاکھ ناراضگی تھی، مگر اسے آنا چاہیے تھا، اور اگر آ نہیں سکتا تو اسے کم سے کم فون ہی کر دیتا۔ پتہ نہیں کسی نے اسے بتایا بھی تھا یا نہیں، وہ کسی سے پوچھ بھی نہیں پائی۔ کمرے میں موجود سب کے چہروں پر خوشی کی چمک دیکھ کر اسے سکون تو مل رہا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں خالی پن سا بستور موجود تھا۔ ادھر آکم نے سرخ پھولے گالوں والے بچوں کی تصویر بنائی اور فوراً روف کے نمبر پر بھیج دی، ساتھ ایک مختصر سا پیغام بھی لکھ دیا: مبارک ہو، عمر باپ بن گیا۔ آج ایمان کو اسپتال سے گھر آئے دوسرا دن تھا۔ جمال ہاؤس کی رونق پہلے سے بھی بڑھ گئی تھی۔ گھر کے بیشتر مکین زیادہ تر وقت اسی کے کمرے میں گزارتے جہاں وہ اور اس کا ننھا بیٹا ٹھہرے ہوئے تھے۔ بی جان، انم، بی بی شیرین، صوفیہ بیگم سمیت کمال صاحب کا بھی کافی وقت ادھر ہی گزرتا۔ اپنا گھر تو انہیں کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ سب نے اسے بیٹے کی مبارکباد دی تھی، یہاں تک کہ مومن، لکی اور حرین نے بھی، سوائے اس ایک ستمگر کے۔ صوفیہ بیگم تو گویا اس ننھے وجود پر فدا تھی۔ وہ اکثر اسے گود میں لیے بیٹھی رہتی، کبھی اس کے ننھے ہاتھوں کو چوم لیتی، کبھی اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی۔ یہ بچہ ان کے بیٹے عمر کی نشانی تھا۔ ان کا خون اسے سینے سے لگاتے ہوئے انہیں یوں محسوس ہوتا جیسے برسوں بعد عمر کی کوئی مدھم سی خوشبو پھر سے ان کے قریب آ ٹھہری ہو۔ وہ دیر تک اسے اپنے ساتھ لگائے رکھتی۔ بی جان کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا، اور ایمان، وہ جب بھی اپنے بیٹے کو دیکھتی تو دیر تک خاموش بیٹھی دیکھے چلی جاتی۔ اس کے چہرے میں کبھی اسے عمر کی مسکراتی جھلک دکھائی دیتی، کبھی آنکھوں میں مانوس شوہی، کبھی ہونٹوں کے کنارے پر ابھرتی ہوئی وہ مشابہتی لکیر۔ ایسے لمحوں میں اس کا دل عجیب طرح سے بوجھل ہو جاتا۔ وہ بے اختیار انگلی بڑھا کر اس کے نرم گال کو چھوتی، جیسے اس لمس میں کسی اور کے لمس کی بات کش ڈھونڈ رہی ہو، مگر اگلے ہی لمحے کسی انجانے خیال سے چونک کر ہاتھ واپس کھینچ لیتی۔ قریباً 1 سال ہو چلا تھا عمر کو گئے ہوئے، مگر اس کے بعد بھی دل کے اندر پھیلتا ہوا وہ خالی پن جیسے کم ہونے کی بجائے اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی اسے اپنے کیے پر پشیمانی ہوتی، پر اپنا رویہ اور اس کے دن کے سخت وہ الفاظ یاد آتے تو دل میں ایک انجانا سا بوجھ اتر آتا۔ پھر اگلے ہی لمحے دل کے کسی کونے سے ایک آواز اٹھتی: اگر وہ بے قصور تھا تو چلا کیوں گیا؟ یا کم سے کم اس موقع پر تو آ سکتا تھا، اور یہاں آ کر باقی ساری حصے دم توڑ جاتی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے، اب لاشعور کے ساتھ شعوری حص بھی اس کے انتظار میں شامل ہو چکی تھی، مگر نہ اس کا فون آیا تھا، نہ کوئی پیغام، اور نہ وہ خود آیا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے ایک بار پھر اس کے بارے میں سوچ رہی تھی، تو کیا واقعی وہ مجھ سمیت اپنے بچے سے بھی دست و بیدار ہو چکا ہے؟ خیال آتے ہی ایمان کا دل عجیب طرح سے سکڑ گیا۔ ناراضگی اپنی جگہ، مگر اپنے بیٹے کے لیے تو آ سکتا تھا، صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے سے وہ بے اختیار دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں دل کے کسی گوشے میں اب بھی ایک امید باقی تھی کہ شاید اگلے ہی لمحے دروازہ کھلے اور وہ اندر آتا دکھائی دے۔ وہ دیکھتی رہی، مگر جس کا انتظار تھا وہ نہ آیا۔
ارے تم نے ابھی تک سوپ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، یہ تو ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ آواز سے اسے خیالوں سے باہر کھینچ لیا۔ انم بھابھی پاس کھڑی سے گور کر دیکھ رہی تھی۔ ایمان نے چونک کر ارد گرد نظر دوڑائی۔ کچھ دیر پہلے کمرے میں موجود لوگ اب وہاں نہیں تھے، بچہ بھی شاید کسی کے ساتھ باہر لے جایا جا چکا تھا۔ اس کی غائب دماغی محسوس کرتے ہوئے انم نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پاس بیٹھ گئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، پلکیں جھپکا کر اداسی سے جواب دیا۔ اس کی آواز میں پھیلے حالی پن کو انم نے واضح محسوس کیا تھا۔ تم خوش نہیں ہو بچے کی پیدائش سے؟ اس سوال پر ایمان چونک اٹھی تھی۔ یہ کیسا سوال ہے انم بھابھی؟ ایک عورت کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی ماں بننا ہوتی ہے، اور میں اس نعمت پر بے حد خوش ہوں۔ وہی تمہیں پوچھ رہی ہوں ایمان، اگر خوش ہو تو پھر خوش نظر کیوں نہیں آتی؟ اب کہ انہوں نے غور سے ایمان کا جائزہ لیا۔ سی گرین کلر کے نفیس سے سلک سوٹ میں وہ بے حد کمزور دکھ رہی تھی۔ گالوں پر ہلکی سی زردی اور ابھرتی ہوئی کالر بون اس کی کمزوری کا صاف پتہ دے رہی تھی۔ ایمان نے لب ضرور کھولے مگر جواب نہ دیا، کیونکہ وہ لاشعوری طور پر نظریں چرا رہی تھی۔ یاد ہے ایمان، پہلے چھوٹی سے چھوٹی خوشی پر بھی تمہارا چہرہ کیسے کھل اٹھتا تھا، تمہیں دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ تم کتنی خوش ہو۔ کیسی شرارتوں اور مسکراہٹوں سے بڑی ہوئی لڑکی تھی تم، اور اب افسردگی میں انم کی بات ادھوری رہ گئی۔ پہلے کی بات اور تھی بھابھی۔ ایمان کے ہونٹوں پر ایک مدم اداس مسکراہٹ ٹھہری۔ انم کا دل جیسے بیٹھ سا گیا۔ بات کا اشارہ کس طرف تھا وہ اچھے سے جانتی تھی۔ تو بنا لو نا پہلے جیسی بات، مان لو جو دل کہتا ہے۔ ایمان کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے انہوں نے جیسے امید کی ایک مدم سی کرن دکھائی دی تھی۔ بھابھی کی نظروں سے حائف ہوتے ایمان نے سر پٹا کر پہلو بدلا، جیسے دل کے احساسات چھپا لینا چاہتی ہو۔ کمرے میں چند لمحوں کی گہری خاموشی پھیل گئی، پھر وہ آہستہ سے بولی، لہجہ غم سے بوجھل تھا۔ مان ہی تو چکی ہوں، دل نے جو کہا وہ کر ڈالا، سارے دروازے بند کر دیں گے، اور اس پر کوئی پشیمانی نہیں ہے، پکی بات ہے؟ انہوں نے بامانی انداز میں پوچھا۔ وہ اس کے اندرونی انتشار کو سمجھ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں خاموش سوال کر رہی تھی، کیا واقعی کوئی پشیمانی نہیں؟ ایمان نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر پختگی سے جواب دینا چاہا مگر اس بار بھی بول نہ پائی۔ زندگی بہت مختصر ہے ایمان، اور اگر تنہا گزاری جائے تو بے حد طویل لگنے لگتی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، دل کی ایک صدا پر لبیک کہہ دو۔ انہوں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر تسلی دیتے ہوئے دبایا۔ سوپ ٹھنڈا ہو گیا، میں گرم کر کے لاتی ہوں۔ اپنی بات کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئے۔ پیچھے ایمان خاموشی سے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ تو کیا بھابھی نے بھی اس کا دل پہ لیا تھا یا چہرہ بولنے لگا تھا؟ بے ساتھ ایمان نے اپنے تپتے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا، دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر خیالوں کے ببر میں ڈوبنے لگی، جہاں عمر کی یاد، پشیمانی، ضد اور ایک بے نام سی امید آپس میں الجھے چلے جا رہے تھے۔ کلک کی ہلکی آواز سے ہاتھ فلیٹ کے دروازے داخلہ کھلا۔ آگے آگے ہاتھ میں ٹرالی بیگز تھامے علی اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہی ہانیہ تھی۔ ایک کندھے پر اس نے بیبی بیگ لٹکا رکھا تھا، جبکہ دوسرے بازو میں گہری نیند میں ڈوبا ننھا ولی سمایا ہوا تھا۔ ہانیہ کی فرمائش اظہار آنکھوں پر رکھتے ہوئے شادی کے دوسرے ہی دن علی نے بلال سے الگ گھر میں رہنے کی بات چھیڑ دی۔ پہلے تو وہ دونوں میاں بیوی بے حد حیران ہوئے، پھر پریشانی سے انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگے، مگر جیسے تیسے علی نے آخر کار انہیں منا ہی لیا۔ مزید 2 دن گزرنے کے بعد اب ان لوگوں کی شفٹنگ ہو چکی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی علی نے آگے بڑھ کر لائٹس آن کی تو یکایک پورا گھر روشنیوں میں نہا اٹھا۔ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا مگر نہایت نفاست سے سجا ہوا تھا۔ ہر گوشہ اور ہر ترتیب گھر کے مالک کے سلیقے اور اعلیٰ ذوق کی خاموش گواہی دے رہے تھے۔ ہانیہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی اندر آئی۔ حال کے وسط میں رکتے اس کی حیرت زدہ نظریں باریک بینی سے ایک ایک شے کا جائزہ لے رہی تھی۔ گھر کی نفاست نے اسے واضح طور پر متاثر کر دیا تھا۔ علی نے ٹرالی بیگز ہال میں ایک طرف رکھ دیے تھے اور مڑ کر ہانیہ کو دیکھنے لگا۔ اس کی متاثر کن نگاہوں کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے مخاطب ہوا، زیادہ بڑا گھر نہیں ہے، یہ سامنے 2 کمرے ہیں، یہاں اوپن کچن ہے اور یہ ہال، اس میرر وال کے پار ایک چھوٹی سی بلکنی بھی ہے۔ علی کے ہاتھ کی حرکت کے ساتھ ساتھ ہانیہ کی نظریں گھومتی ہوئی آخر میں کچن پر جا ٹھہری۔ کچن میں ضرورت کا سارا سامان کل لا کے رکھ دیا تھا۔ واٹر ڈسپینسر سے گلاس بھرتے ہوئے علی نے قدرے سہل کر بتایا، میں کھانا نہیں بناؤں گی۔ غیر متوقع طور پر اپنی جانب سے ایک نیا مدعا اٹھایا گیا۔ علی چونک کر مڑا، چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے پر حیرت جم گئی، پھر وہ آہستہ آہستہ سوچ میں غرق ہو گیا۔ ہانیہ خاموش کھڑی اس کے چہرے کے بدلتے زاویوں کو بغور جائزہ لینے لگی۔ وہ شدید رد عمل کی منتظر تھی۔ بہت خوب ہانی، کیسے زاویے بدلے ہیں چہرے کے؟ یہ کیا سوچ کر مجھے سامان کا بتا رہا تھا کہ میں کل سے کچن سنبھالوں گی؟ ابھی ٹیپیکل مردوں کی طرح چلا کر بولے گا، ڈیمانڈز بڑھتی نہیں جانی تمہاری، ایک بات مان لی تو یہ مت سمجھنا کہ ہر بات آنکھ بند کر کے مانوں گا۔ نو وریز، کھانا میں بنا لیا کروں گا۔ علی نے گلاس ہانیہ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ وہ جو من ہی من سین بنا کر بیٹھی تھی، جواب سن کر صاحبہ کو 140 واٹ کا جھٹکا ہی تو لگا تھا۔ اس نے بے یقینی سے علی کے چہرے پر پھیلے سکون کو دیکھا۔ چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد وہ نہایت تحمل سے بولا تھا، اور اسی انداز سے تو اسے چڑ تھی۔ وہ اسے زج کرنے کا ارادہ لیے میدان میں اترتی، مگر مقابل عجیب سکون اور فرمانبرداری کا پرچم اٹھائے کھڑا رہتا، اور نتیجن جلنا کھلنا اسے خود پڑتا۔
ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا، مگر ہار ماننا اس کے خون میں شامل ہی نہیں تھا۔ گھر میں میں گھر کے کام بھی نہیں کروں گی، وہ ایک اور اعلان کے ساتھ تڑھا بولی۔ اس بار لہجہ واضح طور پر رکھا تھا۔ علی نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا، جس پر نظر چرا کے بے ساختہ ہانیہ نے پہلو بدلا تھا۔ کام کے لیے ماسی کا انتظام کر لیا میں نے، وہ پھر اطمینان سے جواب دیتے ٹرالیاں گھسیٹتا ہوا روم میں رکھنے لگا۔ مجھے افسانہ نہیں کہ میرے گھر کی پرائیویسی ڈسٹرب ہو، اس لیے تم ماں سے کینسل کر دو۔ پورے استحقاق سے حکم کیا گیا۔ اس کمرے کی دہلیز پر رکتے اس بار علی نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ نہ تو گھر کے کام کرنے پر راضی تھی اور نہ ہی ماسی رکھنے کو، گویا بالواسطہ طور پر وہ ساری ذمہ داری علی کے کندھوں پر ڈال رہی تھی۔ اوکے، صفائی بھی میں کر لیا کروں گا۔ یہ زن مریدی کے ریکارڈ توڑے جا رہے تھے یا پھر چالوں کو ناکام بنانے کی کوئی نینجا ٹیکنیک تھی؟ وہ مصروف کی اس قدر فرمانبرداری پر الجھ سی گئی تھی۔ بہرحال ایک اور ناکامی حاصل ہو چکی تھی، یہ بھی پلان پہلے کی طرح فیل ہو چکا تھا۔ جتنی ڈیمانڈز رکھتی وہ مانتا چلا جاتا۔ علی نے اس کے اترے چہرے کو اندر ہی اندر پر لطف اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ شادی کے اس چھوٹے سے عرصے میں وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ محترمہ اسے زج کرنے کی ہر ممکن حربہ آزما رہی ہے۔ اسے توقع تھی کہ کھلی نفرت کا اظہار کرے گی، مگر وہ جو خاموش چال چل رہی تھی، علی وقت پر ہی اس کے ہر انداز سے بخوبی واقف ہو چکا تھا۔ دونوں کے درمیان چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہانیہ نے جلدی سے سوچتے ہوئے ادھر ادھر جانچتی نظروں سے کوئی نیا مسئلہ تلاشا تھا۔ اس سے پہلے کہ لڑائی کو جنم دینے کے لیے کوئی مدعا ملتا، بازو میں سویا ہوا ولی کروٹ بدل کر سسکنے لگا۔ اس کا دھیان فوراً ولی کی جانب ہوا۔ لاؤ اسے میں اٹھا لیتا ہوں۔ علی آگے بڑھا، وہ انکار کرتی سے پہلے ہی وہ ولی کو اسے لے کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ ولی کی سسکیاں بھی اس کے ساتھ تھم گئی۔ کتنا مکمل منظر تھا! ایک لمحے کو ہانیہ کا دل سکون کی چادر میں لپٹ گیا، مگر اگلے ہی پل اس نے وہ چادر چھٹے کر دور پھینک دی۔ نظریں موڑ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ ہال کے ایک صوفے پر سمٹ کر بیٹھے اس کی نظریں سائیڈ میز پر پڑے کیلنڈر کارڈ پر جمی ہوئی تھی۔ بغیر پلک جھپکے وہ کافی دیر سے کیلنڈر کارڈ پر درج آج کی تاریخ کو گور رہی تھی۔ اسے خود بھی احساس نہ ہوا تھا کہ پورا ایک ہفتہ گزر چکا تھا، مگر اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ وہ منظر میں کہیں بھی موجود نہیں تھا، کوئی اس کا ذکر تک نہیں کرتا تھا۔ کیا نا کہ جنگ میں اسے اولاد بھی پیاری نہیں رہی تھی؟ ہیلو میڈم، کیا سوچا جا رہا ہے اکیلے اکیلے؟ کانوں میں منو سی آواز پڑی تو وہ ہڑبڑا کر دیکھنے لگی۔ شال مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ والے صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ تم کب آئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اپنی بے خیالی پر ایمان شرمندہ ہوئی۔ تب آئی جب کسی کو بڑے انہماک سے یاد کیا جا رہا تھا۔ شال نے اشارے سے کہا۔ ایمان نے گردن موڑ کر نظریں چرا لی تھی۔ ایمان، میں آج خاص تم سے ملنے آئی ہوں۔ شال نے ذرا سے جھجک کے ساتھ بات کا آغاز کیا۔ ایمان نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، جیسے اس کے آنے کا مقصد چہرے کے تاثرات ہی پڑھ لینا چاہتی ہے۔ کہو، میں سن رہی ہوں۔ کچھ بات ایمان کے سمجھ میں آنے لگی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے، اصل میں بات مجھے نہیں، عاقب کو کرنی ہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ارے انہیں گاڑی میں کیوں بٹھا رکھا ہے؟ اندر لے آتی نا۔ فضا نے اس کے سامنے جوس رکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ، اصل میں بھابی ہم ایمان کو کہیں لے کر جانا چاہتے ہیں، ایک ضروری بات ہے، اگر آپ اجازت دیں تو کیا ہم انہیں ساتھ لے جائیں؟ ارے ہاں، اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے، لے جاؤ۔ فضا بھابی نے کن آنکھوں سے ایمان کو دیکھتی ہوئی شال کو آنکھ ماری تھی، اور وہ شال اندر ہی اندر ملی ہوئی تھی، جبکہ کہیں لے جانے کی بات سن کر نہ جانے کیوں ایمان کا دل ایک لمحے کو ڈوب کر ابھرا تھا۔ تو پھر چلے ایمان۔ اشال ایک دم سے اپنے پیروں پر کھڑی۔ ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر نہیں، میں نہیں جا سکتی ریان کی فکر مت کرو، اس کی دادی آئی ہوئی ہیں اور میں اور وہ مل کر اسے سنبھال لیں گی۔ فضا نے اس کو بہانہ راستے میں چک لیا۔ مگر جانا کہاں ہے؟ ایمان کے چہرے پر الجھن صاف تھی۔ تم ساتھ تو چلو، سب پتہ چل جائے گا۔ اشال نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پھر تھام لیا تھا۔ اچھا ذرا رکو تو صحیح، میں کپڑے بدلوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ٹھیک لگ رہی ہو، بس چلو، ویسے بھی ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ اشال کچھ ایسی عجلت اور افراتفری مچاتے ہوئے ایمان کا ہاتھ تھامے اسی حلیے میں باہر لے آئے تھے کہ وہ انکار کر ہی نہ پائی۔ گھر کے باہر عاقب کی کار بیٹھا یہ دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اشال نے ایمان کو پچھلی سیٹ پر بٹھایا اور خود آ کر فرنٹ سیٹ پر عاقب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ السلام علیکم۔ ایمان نے عاقب کو سلام کیا، جو گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے اسے خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ وعلیکم السلام بھابی، کیسی ہیں آپ؟ اور ہمارا چھوٹو ریان کیسا ہے؟ عاقب نے پوچھتے گاڑی سڑک پر ڈال دی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، ریان بھی ٹھیک ہے، ایمان نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے فوراً اگلا سوال کیا۔ معذرت، یہ تو میں آپ کو منزل پر پہنچ کر ہی بتاؤں گا، عاقب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایمان کے دل میں ہول اٹھنے لگے تھے۔ 100 دوریاں سمٹنے کو تھیں، ناؤں کے فاصلے شاید اب ختم ہونے والے تھے۔ سامنا کیسے کرنا تھا، وہ خود کو اسی کے لیے تیار کر رہی تھی۔ دل تو کب کا اس کی یاد میں مچلنے لگا تھا، بس ایک جھجک باقی تھی، جو شاید آج اشال اور عاقب کے ذریعے ختم ہو جانے والی تھی۔ ماں نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گہرا سانس بھرا، اور اس سانس کے ساتھ جیسے دل کا سارا بوجھ بھی اتر گیا۔ اشال نے ایک نظر پیچھے بیٹھی ایمان کو دیکھا، پھر عاقب کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ اس نے جواباً آنکھوں سے تسلی دی۔ اشال، ایک بات پوچھوں؟ عاقب کی آواز پر ایمان چونک اٹھی تھی۔ اس نے بہتر سامنے ونڈو اسکرین پر لگے بیک ویو مرر میں عاقب کا چہرہ دیکھا۔ جی پوچھیں۔
فرض کرو کوئی ایسا شخص جو تمہیں جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، مگر کسی سبب تمہارے دل میں اس کے لیے شدید نفرت نے بھی جگہ بنا لی ہو، اور پھر ایک دن وہی شخص زندگی اور موت کے درمیان معلق ہو اور اسے بچانے کی امید صرف تم سے وابستہ ہو۔ ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ تمہاری موجودگی اس کے لیے زندگی کی ڈور ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسے میں تم کیا کرو گی؟ یا اللہ رحم، اشال کے لبوں سے بے اختیار نکلا، میں تو ساری رنجشیں اسی لمحے دل سے اتار پھینکوں گی۔ ایسی نفرت کا بوجھ اٹھائے رکھنے کا کیا فائدہ جب سامنے والے کی سانسیں ہی داؤ پر لگی ہوں۔ عاقب نے جانچتی نظر بیک مرر سے ایمان پر ڈالی، اور وہ نفرت کیا ہی حیثیت رہ جاتی اس لمحے نفرت کی؟ عاقب جب کوئی عزیز زندگی کی دہلیز سے پھسل رہا ہو، میں اسے مرنے کے لیے کیسے چھوڑ دوں؟ خاص طور پر جب میرے ہونے سے اس کی سانسیں لوٹ سکتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کسی اپنے کو کھونے کا دکھ کیسا ہوتا ہے۔ بلال کی یاد نے اس کی آنکھوں میں نمی اتار دی تھی۔ اس کے الفاظ سن کر عاقب کی پلکیں بھی بھیگنے لگی۔ ایمان نے جھکا سر مزید جھکا لیا اور اپنی انگلیاں اضطرابی انداز میں مروڑنے لگے۔ خود کو کمپوز کرتے عاقب ایمان سمجھاتے ہوئے، ارے بھابی، اگر یہی سوال آپ سے پوچھوں تو آپ کیا کریں گے؟ عاقب کے سوال پر ایمان ایک لمحے کو جیسے ساکت رہ گئی، ویسے یوں دیکھنے لگے جیسے اچانک کوئی اندیکھی ضرب اس کے دل پر لگی ہو۔ میں اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں عمر کا خیال بجلی کی طرح کون گیا۔ اسے اس حالت میں سوچتے ہی ایمان کے پورے وجود میں سنسنی سے دوڑ گئی، دل میں سوئیاں چبھی تھی۔ وہ اس تصور کو مکمل طور پر سوچ بھی نہ سکی تھی۔ میں بھی یقیناً معاف کر دوں گی، پہلی فرصت میں سب کچھ بھلا کر صرف اس عزیز کے ٹھیک ہو جانے کی دعا کروں گی۔ اس نے بے اختیار جواب دیا، پھر قدرے الجھن سے عاقب کی طرف دیکھا۔ مگر آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ عاقب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شانے اچکائے۔ بس یوں ہی، بس اسی طرح کے عجیب و غریب خیال اکثر ذہن میں آ جاتے ہیں، کبھی کبھی خود سے بھی یہی سوال کرتا رہتا ہوں۔ آج سوچا آپ لوگوں سے بھی پوچھ لوں۔ پوچھنے سے زیادہ بلال بھائی بتا رہے تھے کہ بیبی کا نام آپ نے رکھا ہے، بڑا پیارا نام ہے ریان، ویسے یہی نام کیوں رکھا؟ عاقب نے بات کو بڑی مہارت سے دوسرے سمت موڑ دیا تھا۔ ایمان اس سوال پر گڑبڑا گئی تھی۔ بس اچھا لگتا ہے مجھے یہ نام، اپنا سا اپنائیت کے تذکرے پر اس کی آنکھوں کے سامنے پھر سے عمر کا عکس لہرا گیا۔ 20 منٹ بعد گاڑی ایک ہسپتال کی پارکنگ میں آ کر رک گئی۔ گاڑی سے باہر نکلتے ایمان نے قدرے نہ سمجھی کے عالم میں سامنے کھڑی اسپتال کی وسیع عمارت کو دیکھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا۔ دل میں ایک انجانی سی وحشت اترنے لگی تھی۔ تمہیں کسی سے ملوانا ہے، کوئی شدت سے تمہارا منتظر ہے ایمان۔ اشال نے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا جو لمحہ بلمحہ سرد ہوتا جا رہا تھا۔ مگر چھوڑیں اور ہمارے ساتھ چلیں، سب خود ہی سمجھ آئے گا، عاقب نے بال کاٹتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اشال ایمان کا ہاتھ تھامے اس کے پیچھے چل پڑی۔ اسپتال کی طویل راہداریوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک ایسی وارڈ تک پہنچے جہاں کینسر کے مریض انتہائی نگہداشت میں رکھے جاتے تھے۔ ایمان کی آنکھیں حیرت اور الجھن سے پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ ارد گرد کے ماحول کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ یہاں آنے کا تصور ذہن میں کہیں نہ تھا۔ ایک کمرے کے سامنے پہنچ کر عاقب اور اشال ٹھہر گیا۔ آگے تم اکیلی اندر جاؤ، اشال بولی۔ میں ایمان حیرت سے دونوں کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں تم جاؤ، اشال نے دروازہ کھولتے اس کی اگر مگر کو نظر انداز کر باقاعدہ ہاتھ کے دھکے سے اندر دھکیل دیا۔ وہ مڑی اور بھاری ہوئی سانسوں کے درمیان عاقب سے مخاطب ہوئی، تمہیں کیا لگتا ہے وہ کیسا رد عمل دے گی؟ ذہنی طور پر تیار رہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عاقب نے گہری سانس بھری اور بے چینی سے راہداری میں ٹہلنے لگا۔ ایمان سہمے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھتے ہی لمحے کو اس کی سانسیں رک گئی۔ وہ نہ سمجھی سے ماتھے پر بار ڈالے سامنے بیٹھ پر پڑے وجود کو گھورنے لگی جو پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر جب مقابل کی مسکراہٹ دیکھی تو جیسے ایمان کے ارد گرد کا زمین و مکان لرز اٹھا، ٹانگوں کی سکت دم توڑ گئی، دل اپنی حد سے تیز دھڑکنے لگا۔ شفا، سرگوشی نما آواز ایمان کے حلق سے بمشکل نکلی۔ آنکھیں پھاڑے وہ سن سی سے دیکھے جا رہی تھی۔ منڈا ہوا سار، نالیوں میں جکڑا جسم اور چہرہ اتنا کمزور کہ پہچانا مشکل تھا، مگر وہ مسکراہٹ جو ایمان کو دیکھتے اس کے چہرے پر پھیل گئی تھی اور وہ آنکھوں کی چمک، ہاں وہ شفا ہی تھی۔ کانپتے وجود کو سنبھالتے ہوئے ایمان اس کی جانب لپکی، آنکھوں سے آنسو بہنے کے۔ یہ تم ہو شفا؟ حلق میں پھنسے آنسو بے یقینی لیے مشکل ایمان کے منہ سے ادا ہوئے، آنسو بے اختیار گالوں پر بہنے لگے۔ تم آ گئی، مجھے پتا تھا تم آؤ گی۔ شفا نے چہرے پر مسکان سے جائے نم آنکھوں سے ایمان کو دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی تو وہ جیسے جی اٹھی تھی، ناتواں جسم میں اچانک زندگی کی گرماہٹ دوڑ گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی۔ یہ سب کیا ہے؟ ایمان اس کے ہاتھ تھام چکی تھی۔ کتنی پیاری ہوگی وہ، ماما بن کر بیٹے کی بہت مبارک ہو۔ شفا پرسکون تھی جبکہ ایمان سکتے کی کیفیت میں تھی۔ شفا کیا ہے یہ سب؟ تم یہاں کیوں ہو؟ شفا کو لاسٹ سٹیج برین ٹیومر ہے، آواز دائیں جانب سے آئی تھی۔ ایک اور پہاڑ ایمان پر ٹوٹا تھا۔ اس نے چونک کر دیکھا، کمرے میں شفا کی ماما بھی تھیں جنہیں پہلے وہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ کبھی شفا کو دیکھتی، کبھی اس کی ماں کو۔ بولنے کی سکت تو اس کے وجود میں باقی نہ رہی تھی۔ کیا ہو گیا؟ بیٹھو نا میرے پاس۔ ایمان کی سسکیاں بھرتے دیکھ کر شفا نے اسے نرمی سے پکڑا اور بیڈ پر اسے سامنے بٹھا لیا۔
نام آنکھوں سے گورنے لگی، آنکھوں کے سامنے شفا کا مسکراتا چہرہ بار بار دھندلا رہا تھا۔ تم کب سے؟ الفاظ ٹوٹ پھوٹ کر ایمان کے ہونٹوں سے نکلے۔ اس وقت اس کے چہرے پر کرب کا کون سا احساس نہیں تھا، بے یقینی، درد، صدمہ، فکر، پریشانی، خوف۔ اس کے اپنے لیے پہلے جیسی پرواہ دے کر شفا کے دل کو راحت ملی تھی۔ پچھلے 2 سال سے شفا نے سودا سا مسکراتے آنکھیں جھکا لی۔ تکلیف کی ایک جھلک اس کے چہرے پر بھی امڑی۔ 2 سال سے اور بتایا تک نہیں؟ ایمان کے آواز میں صدمے کے ساتھ درد بھرا شکوہ بھی تھا۔ ناراضگی، نفرت و شفا کی حالت دیکھ کر کہیں دور رہ گئی تھی، نہیں بتا پائی۔ شفا ایمان کی اپنے لیے فکر دیکھ کر کافی مطمئن نہیں۔ کیوں ایمان کو صدمہ ہوا؟ تو مجھے چھوڑو، اپنے بتاؤ، اس نے بات بدلنی چاہیے۔ ایمان نے بساطا نفی میں سر ہلایا تھا۔ آنسو پھر بہہ نکلے تھے۔ ایمان نے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے، جیسے انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے گرفت میں رکھنا چاہتی۔ وہ محبت پاش نظروں سے شفا کو قریب سے دیکھنے لگی۔ اس کی حالت ایمان کا دل کاٹی تھی۔ ایک آخری فریضہ ابھی بھی میرے کندھوں پر ہے، میں خود آنا چاہتی تھی مگر مقدر نہ ہوا۔ ایک بہت ضروری بات کرنے کے لیے تمہیں یہاں بلایا ہے، مجھ سے زیادہ اہم ہے۔ شفا نے پھولی سانس کے ساتھ بات کا آغاز کیا۔ وہ ایک پل کو رکی، پھر جو بولی تو ایمان کے ہاتھوں کی گرفت اس کے ہاتھوں پر کمزور پڑی۔ عمر کو معاف کر دو ایمان، پلیز، میری ریکویسٹ ہے تم سے، پلیز میری بات پوری سننا۔ جو کچھ تم نے دیکھا اور جو سمجھا، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ سعد درانی نے تمہیں فریب دیا، سب جھوٹ تھا۔ عمر نے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا اور نہ ہی جان بوجھ کر اس حبیث کے حوالے کیا۔ وہ کسی دھوکے کا مرتکب نہیں۔ ایجنسی کو میری ہیلپ چاہیے تھی۔ اس دن ہم نے ساتھ کے خلاف جال بچھایا تھا۔ میں تمہارا کردار نبھا رہی تھی، جان بوجھ کر تمہاری گاڑی استعمال کی۔ ہمیں پتا تھا کہ وہ تمہیں ضرور اغوا کرنے کی کوشش کرے گا اور اسی طرح ہم اسے ٹریپ کرنے والے تھے، لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہماری چال اسے پتہ چل جائے گی اور وہ الٹا تمہیں واقعی میں کڈنیپ کر لے گا۔ جس دن کال آئی تم لوگوں کو جو کچھ ڈاکٹرز نے بتایا تمہاری ساس کو، سب ایک سازش تھی۔ عمر بالکل صحت مند تھا، وہ ڈرامہ سب ہماری منصوبہ بندی کا حصہ تھا جس میں بدقسمتی سے ہم خود ہی پھنس گئے۔ وہ بکھرتے ہوئے تنفس کے باوجود دھیرے دھیرے ایمان کے سامنے ساری حقیقت کھولتی چلے گی، اور جب ایک ایک پہلو پر سے پردہ اٹھا تو ایمان کا دماغ کئی لمحے سا سن سا ہو کر رہ گیا۔ یہ کیسی حقیقت تھی؟ کیسے کیسے راز فاش ہوئے تھے؟ یہ سب اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ شفا قطعاً جھوٹ نہیں بول رہی تھی، اس بات پر اسے مکمل یقین آ چکا تھا، مگر تم اور عمر اسے شاید تسلی نہیں ہو پا رہی تھی۔ غائب دماغ کے ساتھ شفا سے پوچھا۔ وہ مسکرانے لگی۔ تم غلط فہمی کا شکار ہو ایمان، میرا اور عمر کا تعلق بھائی بہن جیسا ہے۔ اس کو مسکراہٹ میں بھی ایمان کو صدا کر دیکھی۔ وہ مجھ سے ایسی سخت نفرت کرتا تھا کہ میری موجودگی سے ناگواز گزرتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی معافی مانگنے کی، مگر وہ موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ کہتا تھا کہ میری بیوی کی دشمن ہو، تم شکر کرو، برداشت کرو، ورنہ میرے بس میں ہو تو تمہیں جان سے مار دوں۔ وہ عمر کے کہے الفاظ ایمان کے سامنے دہراتے ہوئے ہلکا سا ہنسی۔ پھر ایک دن اس نے میری رپورٹس پڑھ لی، میری بیماری کا علم ہوا تو اس کا دل بھی نرم پڑ گیا، مجھے معاف کر دیا، یہ بھی وعدہ کیا کہ تم سے ملوائے گا، مگر مناسب وقت پر۔ عمر تم سے سچی محبت کرتا ہے ایمان، یقین کرو۔ پوری تفصیل سننے کے باوجود ایمان کا دل بے چین تھا۔ اب وہ پھر سے سوال کر رہی تھی، تم دونوں کو ایک ساتھ ہوٹلنگ کرتے دیکھا ہے، میں نے ثبوت کے طور پر تصویریں بھی موجود ہیں۔ ایمان نے بھرائی آواز میں کہا۔ یہ آخری شبہ تھا جو وہ مٹانا چاہتی تھی۔ آج وہ ہر قسم کے سوالات کے جوابات جاننا چاہتی تھی۔ وہ بھی سعد درانی کی چیپ حرکت تھی۔ یہ اس ٹائم کی بات تھی جب مشن کے دوران عمر کو گولی لگی تھی۔ وہ بہت زیادہ سٹریس تھا، یقین کرو اسے تمہاری فکر کھائی جا رہی تھی۔ میں نے اسے تمہارے لیے راتوں کو جاگتے دیکھا، اتنا فکر مند تمہارے لیے کہ سعد درانی کے شر سے تمہیں محفوظ کرتے کرتے وہ خود کو فراموش کر گیا۔ اس دن بس اس کا دل بہلانے کے لیے میں اسے مان لے کے گئی تھی۔ عمر کو گولی لگی، مگر یہ خبر مجھ سے کیوں پوشیدہ رکھی؟ ایمان حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ شفا نے اس لاعلمی پرمدم سے مسکراہٹ بکھیری اور نہایت سنجیدگی سے گویا ہے، میں تمہیں یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ بے شمار حقیقتیں ایسی ہیں جو ابھی بھی تمہارے علم کے دائرے میں نہیں آئی۔ حقیقت کا دوسرا رخ اب تک تم پر منکشف نہیں ہوا۔ اس وقت حالات اس قدر پیچیدہ اور الجھے ہوئے تھے کہ کسی کو یہ ادراک ہی نہ ہو سکا کہ یہ سلسلہ واقعات کس قدر ہولناک نتائج کو جنم دے گا، اور یوں سب کچھ رفتہ رفتہ الجھتا ہی چلا گیا۔ تمہیں لا علم رکھنا بھی دراصل عمر کی محبت ہی کا ایک اظہار تھا ایمان۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں حالات کی سنگینی سے آگاہ کر کے مزید ذہنی اذیت میں مبتلا کرے، اسی لیے اس نے مسلسل خاموشی اختیار کی۔ شفا لمحہ بھر کر ٹھہری، پھر سانسیں سمیٹتے دھیمے لہجے میں دوبارہ گوئی۔ عمر نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ تم میرے اور اس کے تعلق کے بارے میں شک میں مبتلا ہو، حتیٰ کہ تم دونوں کے درمیان اس بات پر طرح کلامی بھی ہوئی تھی۔ اس روز وہ بے حد پریشان تھا، اسے اس بات کا شدید رنج تھا کہ تم اس پر اعتماد نہیں کرتی۔ اسی رنج و غصے کے ذریعے سے وہ جان بوجھ کر تمہیں مزید شک کے اندھیرے میں مبتلا کرتا چلا گیا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ اس عمل سے تمہاری بدگمانی مزید گہری ہو جائے گی۔ میں اس کی بیوی تھی، اسے مجھ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ ایمان کی آواز میں پشیمانی کی نمی بھی تھی اور عمر کے لیے مان بھرا شکوہ بھی تھا۔ جانتی ہوں اس کی اصل غلطی بس یہی تھی کہ وہ تمہیں ہر بات سے لا علم رکھتا گیا۔
مگر یقین کرو اس کی نیت بالکل غلط نہیں تھی، وہ دراصل تمہیں محفوظ رکھنا چاہتا تو تم ابھی حال ہی میں ایک ذہنی صدمے سے سنبھلی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ تم دوبارہ کسی دباؤ یا پریشانی میں مبتلا ہو، اسی لیے اس نے تمہیں حالات کی سنگینی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اسے لگتا تھا کہ تمہیں معلوم ہو گیا کہ حالات کتنے نازک ہو چکے ہیں تو تم اسے ساتھ دورانی کے خلاف کیس پر کام کرنے سے روک دو گے، تم ڈھارٹ جاؤ گے، اس پر حد سے زیادہ فکر کرنے لگے ہو، پھر نہ وہ تمہیں سنبھال پاتا نہ ہی ایجنسی کی ذمہ داریوں سے انکار کر سکتا تھا۔ شفا سچ کہہ رہی تھی، اگر اسے ذرا سی بھی بھنک پڑتی کہ عمر کی جان کو اس قدر خطرہ ہے تو واقعہ ہی وہ اسے روک دیتی۔ ایمان نے دل ہی دل میں اقرار کیا تھا۔ شفا اس کا پشیمان چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ مشن تو جیت گیا ہے مانو، مگر اس جیت کی قیمت اسے بہت بھاری چکانا پڑی ہے۔ اس نے اپنا ایک عزیز اور جان سے بڑھ کر دوست کھو دیا، اپنی بیوی کا اعتبار کھو دیا، حتیٰ کہ اس کے اپنے خاندان نے بھی اس سے پیٹ پھیر لے۔ سب کچھ سنبھالتے سنبھالتے وہ ہر کر اتنا تنہا رہ گیا کہ اس کی محبت غلط نہیں تھی، نہ سوچ نہ تم سے وہ جس قدر محبت کرتا ہے بیان بھی نہیں کر سکتی۔ ایسی محبت قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اپنی خوش قسمتی پر ناز کرو ایمان اور اسے معاف کر دو، اس وقت اسے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے۔ شفا اپنی بات مکمل کر چکی تھی۔ ایمان کو یوں محسوس ہوا جیسے سچ کا بوجھ اس کے دل و دماغ پر یکایک آ گرا اور وہ اس کے بوجھ تلے دب گئی ہو۔ میں معافی کے لائق تو نہیں ہوں، مگر اگر ہو سکے تو مجھے معاف بھی کر دینا، میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا مجبوری میں کیا۔ شفا نے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اپنی پوری کہانی بھی مختصراً اس کے سامنے رکھ دی۔ ایمان اتنا سچ ایک ساتھ سنبھال نہیں پا رہی تھی، ایک کے بعد ایک حقیقت اس کے سامنے آ رہی تھی۔ وہ اب تک کیا سوچ رہی تھی اور اصل حالات کیا تھے؟ کچھ دیر تک وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے شفا کو دیکھتی رہی، پھر خود کو سنبھالنے کی ہمت جمع کرتے ہوئے آگے بڑھی اور شفا کو گلے لگا لیا۔ میں نے تمہیں دل سے معاف کیا ہے شفا۔ شفا کے لب اختیار مسکراہٹ میں ڈلے، جبکہ ایمان کی آواز جیسے کسی گہری کھائی سے نکل کر آئی تھی۔ اس کی سوچیں بری طرح منتشر ہوتی، وہ کس کس پہلو پر نظر ثانی کرتی تھی تو یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے سب کچھ ہی تباہ کر دیا ہو۔ وہاں مزید ٹھہرنا اسے مہار لگ رہا تھا۔ شفا نے شدت سے ایمان کو خود میں بھینچا اور پھر اس کے بازوؤں کی گرفت یکایک کمزور پڑنے لگی۔ پاس کھڑی تبسم نے جھک کر شفا کے سر پر پیار کیا۔ ابھی وہ مکمل پیچھے نہ ہٹی تھی کہ کمرے میں مشین کی آواز بے ترتیبی سے گونجی۔ ایمان فوراً پیچھے ہوئی، جیسے اس کی نظر مشین کی سکرین پر نظر آتی بے ترتیب دھڑکنوں سے ہوتی ہوئی نیلی پیلی ہوتی شفا پر پڑی۔ وہ ہڑبڑا گئی، شفا 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 ڈاکٹرز! ایمان شفا کے بکھرتے وجود کو سنبھالتے ہوئے چیخی تھی۔ تبسم پر سکتہ طاری ہو چکا تھا، ڈاکٹرز کے آنے سے پہلے ہی شفا کا وجود ایمان کی باہوں میں ڈھیر ہو گیا تھا۔ شفا ختم ہو چکی تھی، اسے ڈاکٹرز کے حوالے کرتی ایمان الٹے قدم لیتی وہاں سے نکلی تھی۔ ضبط کی انتہا تھی، وہ آنسو زہر کی مانند پی رہی تھی۔ شفا اس کی باہوں میں مر چکی تھی، بچپن کی دوست آج ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی تھی۔ باہر کھڑے عاقب اور اشال دونوں نے اندر سے نکلتی ایمان کو ہمدردی بھری نظروں سے دیکھا تھا، وہ اس کے صدمے کا اندازہ نہیں لگا سکتے تھے۔ ایمان جیسے ٹرانس کی کیفیت میں چلتی بے سمت قدم اٹھاتی جا رہی تھی، کانوں میں ماضی کی آوازیں گونج رہی تھی اور آنکھوں کے سامنے شفا کے ساتھ گزرا ماضی عمر کا چہرہ کسی فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ یہ کیسا امتحان تھا؟ مان اعتبار کا راگ الاپنے والی آج اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی، اس کی انا ٹوٹ کر گرچیوں میں بکھر چکی تھی۔ اب جو کچھ باقی رہ گیا وہ صرف ندامت تھی، صرف خسارہ۔ ایمان اشال جلدی سے اس کے پیچھے لپکی، اس نے آگے بڑھ کے ایمان کا بازو تھاما تو وہ ٹھہر کر حالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس لمحے پوری طرح بکھری ہوئی لگ رہی تھی، وہ کس قدر تکلیف میں تھی یہ اس کی آنکھیں بیان کر رہی تھی، یہ سب پہلے جاننے کا حق رکھتی تھی۔ میں ایمان کا لہجہ شکوہ بھرا تھا، اس نے عاقب اور اشال دونوں کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرا کے عمر نے اپنے سر کی قسم لی تھی بھابھی، ورنہ کب کا بتا چکا ہوتا۔ ایمان رول دل ہلکا ہو جائے گا۔ اشال نے اسے حوصلہ دیا، ایمان کا جامد رد عمل ان دونوں کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ اشال اسے سہارا دیے گاڑی تک لائی، وہ لوگ گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ ایمان سارا راستہ پتھر کی مانند تھی، گاڑی خاموشی سے کمال ہاؤس کے کشادہ گراج میں داخل ہوئی۔ ایمان اس قدر گہری سوچ میں گم تھی کہ اسے سفر کا اختتام اور گھر پہنچنے کا احساس تک نہ ہوا۔ عاقب اور اشال کے ساتھ جب وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے حال میں سب بھی جمع تھے، بی جان، بی بی شریک، کمال صاحب، انم، فرح بیگم، سعد، زرمینہ، حفصہ اور احمد، سب کی نگاہیں بے اختیار اس جانب اٹھی۔ ایمان کو دیکھتے ہی حیرت اور مسرت کے ملے جلے رنگ سب کے چہروں پر جھلک اٹھے تھے۔ اس کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی ہانیہ اور علی بھی وہاں پہنچے تھے۔ صوفیہ بیگم بھی تھوڑی دیر قبل ریان کو ساتھ لے یہ آ پہنچی تھی، جسے اس وقت گل نے اپنی آغوش میں اٹھا رکھا تھا۔ ریان تو اکثر اپنی دادی کے ساتھ یہاں آیا کرتا تھا، مگر ایمان کا اس طرح اچانک وہاں آ جانا سب کے لیے غیر متوقع اور باعث حیرت تھا۔ ماں صدقے جائے میری بیٹی آ گئی، بی جان کی آواز خوشی سے لبریز تھی۔ وہ وار گرفتگی کے عالم میں آگے بڑھی اور ایمان کو اپنے بازو میں سمیٹ کر اس طرح گلے لگا لیا جیسے برسوں کی بچھڑی امانت واپس مل گئی ہو۔ ایمان کے وجود میں کوئی جنبش نہ آئی۔ ایمان یہ کیا حلیہ بنایا ہوا تم نے؟ کیا ہوا ہے؟ انم نے اس کے قریب آتی فکر سے بولی، پھر سوالیہ نظروں سے اشال کو دیکھنے لگی۔ پلیز ابھی کچھ مت پوچھیں۔ اشال کی طرف پر سب مزید پریشان ہوئے تھے۔ ایمان غائب دماغی سے چلتی صوفے پر ایک کونے میں بیٹھ گئی، گویا محفل کے شور سے ذرا دور اپنے آپ کو سمیٹ لینا چاہتی ہو۔
طوفان اس کے ذہن کو جکڑے ہوا تھا، اپنی دل کی حالت وہ جانتی تھی یا اس کا خدا سب کو اپنی طرف محبت و شفقت سے تکتے پا کر وہ مانو مزید شرمندگی میں گر گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اپنی غلطیوں پر نادم ہوتی یا دوست کے چلے جانے کا غم مناتی یا عمر کی محبت کی سچائی سن کر خود پر ناز کرتی۔ اتفاق سے تم آگے ورنہ میں خود تمہاری طرف آنے والا تھا۔ حال احوال دریافت کرنے کے بعد کمال صاحب ایمان سے مخاطب ہوئے۔ ان کے انداز کی غیر معمولی سنجیدگی نے سب کو الرٹ کیا تھا، یقیناً کوئی اہم بات چھڑنے والی تھی۔ ایمان کی پتھرائی نظریں ان کے چہرے پر ٹھہر سی گئیں۔ کمال صاحب نے الفاظ کو ترتیب دینے کے لیے ایک لمحہ توقف کیا، گہرا سانس لیا اور پھر مدھم ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا، وہی بیٹی اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کس بارے میں کمال صاحب؟ ایمان کے لب ابھی تک خاموش تھے کہ اس سے پہلے ہی صوفیہ بیگم نے حیرت اور تشویش میں ڈوبی آواز میں سوال کیا۔ کمال صاحب نے گہری سر بھری، میں اس بے جان رشتے کی بات کر رہا ہوں، میرے خیال میں اب ایمان کو آگے بڑھ جانا چاہیے۔ کمال صاحب سنجیدہ تھے۔ کیوں اماں جی؟ انہوں نے اس معاملے میں بھی جان کی بھی رائے چاہی۔ کمال تم آخر کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہو؟ صاف صاف کہو۔ بھی جان کے ماتھے پر بال پڑے تھے۔ میں خلا کی بات کر رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ بچی کی زندگی کو مزید رکے رہنے کی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ 1 سال کسی بھی انتظار کے لیے کافی ہوتا ہے، اب اسے مزید کسی آس میں بندے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے الفاظ فضا میں گونجتے ہی ایمان کی رہی سے قوت بھی دم توڑنے لگی، گویا کسی نے اچانک اس کے قدموں تلے زمین ہی کھینچ لی۔ وہ ایسا تو ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ پیار تھا تو ناراضگی دکھائی جا رہی تھی، ایمان تھا تو نخرے کیے جا رہے تھے، کبھی نہ کبھی اسے اپنی منزل کو لوٹنا ہی تھا، اور اس کی منزل عمر تھا، مگر طلاق یہ لفظ اسے کسی گہری تاریکی میں کھینچ لے گیا۔ اب جب ساری بدگمانیوں کے بادل جڑ چکے تھے تو وہ کیوں کر اتنا سنگین قدم اٹھاتی؟ باقی سب گھر والے بھی اس حیرت سے ایک لمحے کے لیے جمود کا شکار ہو گئے تھے۔ ہونا بھی وجہ تھا، اس خاندان میں طلاق کا تصور کسی نے کبھی اپنے ذہن میں گہرائی سے نہیں بٹھایا تھا۔ کیسی الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو کمال، دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ بھی جان کی آواز میں شدید بے چینی اور غصے کا امتزاج در آیا تھا۔ بجائے اس کے کہ تم گھر کے بڑے بیٹے ہونے کے ناطے تم دونوں کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کرتے، تم تو اس معصوم کا گھر اجاڑنے کی بات کر رہے ہو۔ کیا تم جانتے نہیں کہ ہمارے یہاں طلاق کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ کمال صاحب کے الفاظ اور نیت کے بارے میں سوچ کر بھی جان کا طوفانی روپ سامنے آیا تھا۔ ان کے ماتھے پر غصے کی گہری لکیریں ابھر آئی تھیں۔ ایسا خیال دل میں لانے سے پہلے کم سے کم اس معصوم کے بارے میں تو سوچ رہے تھے۔ بھی جان نے گل کی گود میں سوئے ریان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زور سے کہا، اسی کے متعلق سوچ رہا ہوں اماں جی۔ 1 ہفتہ بیت گیا ریان کی پیدائش کو، اور آپ کے اس ڈیڑھ پوتے کے کال تو دور میسج تک نہیں آیا۔ بالکل خاموش ہے، اس قدر انا ہے اس میں، جب وہ سب کچھ ختم کر چکا ہے تو میں اپنی بیٹی کو مزید سہنے نہیں دوں گا۔ حالت دیکھیں اس کی، رشتوں میں گنجائش دونوں طرف سے نکلے تب بات بنتی ہے، اور یہاں مجھے بات بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ کمال صاحب کے غصے بھرے الفاظ سب کو حیران پریشان کر گئے۔ پورے گھر کو معلوم تھا کہ ان کا فیصلہ ہمیشہ اٹل ہوتے ہیں، اور جب وہ فیصلہ کرنے والے تھے وہ نہ صرف سنگین بلکہ 3 جانوں کی زندگی کا سوال تھا۔ سب لوگ آنے والے وقت کو سوچ کر سہمی نظروں سے کبھی سفید پر ایمان کا چہرہ دیکھتے تو کبھی کمال صاحب کو۔ سب یہ گمان کے بیٹھے تھے کہ بچے کی پیدائش کا سن کر عمر سے رہا نہیں جائے گا، وہ چلا آئے گا اور تمام معاملات بحسن و خوبی حل ہو جائیں گے، مگر اب حال کی فضا اچانک تناؤ سے بھر گئی تھی۔ کمال صاحب براہ راست ایمان کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، جبکہ وہ سر جھکے اضطراب میں بیٹھی انگلیاں بے ساختہ مروڑے جا رہی تھی، اس سے اب سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ دیکھو بیٹی، آخری فیصلہ تمہارا ہے، مگر یہ بھی یاد رکھو کہ وہ پیٹ موڑ کر چلا گیا ہے۔ 1 سال گزر گیا اور اس دوران اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہ دیکھا، نہ اسے اپنے کیے پر کوئی ندامت ہے، نہ محبت کا احساس، نہ اور وفاداری تو دور کی بات ہے وہ تمہیں عزت تک نہیں دے سکا۔ خوشی کا موقع تھا، اسے سب کچھ بلا کر آنا چاہیے تھا، مگر وہ نہیں آیا، اور اس کا نہ آنا صرف یہ بات ثابت کرتا ہے کہ وہ کتنا ڈھیٹ اور خود سر ہے۔ عمر کو غائبانہ گالیوں سے نوازتے کمال صاحب دانت پیس گئے۔ ایمان کے ذہن میں کچھ دیر پہلے شفا کے کہے آخری الفاظ گونجنے لگے، وہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہوئی تھی۔ وہ واقعی آیا تھا، بارہا آیا تھا، مگر میں نے خود اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ ایمان کے دل میں ایک بوجھ تھا، الفاظ گلے میں اٹک کر رہ گئے، زبان انہیں ادا کرنے سے قاصر تھی۔ کیسے کہتی کہ جو الزامات عمر پر لگاتی تھی وہ سراسر جھوٹ اور ناانصافی تھے؟ کیسے بیان کرتی کہ وہ ہر روز اس کے گھر کے باہر آ کھڑا ہوتا تھا، معافی مانگتا تھا، مگر وہ اس سے بار بار ٹکراتی رہی، یہاں تک کہ پورے بازار میں سب کے سامنے معافی مانگنے پر بھی جواب چانٹے کی صورت دیا تھا۔ آج ہر چھپی حقیقت آشکار ہو چکی تھی، وہ ہر لمحہ جو ایمان نے خود کو دھوکہ دینے میں صرف کیا، اب آنکھوں کے سامنے ایک دردناک حقیقت بن کے کھڑا تھا۔ دل کے اندھیروں میں پھنسی یہ تلخی، کرب اور شرمندگی سے اندر ہی اندر چلا رہی تھی۔ اپنی حالت پر غور کرتے ہوئے بے بس آنکھوں سے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ ایمان کا دل اس لمحے جیسے کچلے جانے اور خاموش رونے کے درمیان جھول رہا تھا۔ محبت، دھوکہ، بے اعتباری، ندامت اور اندرونی ہلچ کے پیچیدہ جذبات کی ایک دردناک آمیزش اندر سے کاٹ رہی تھی۔ سب کے خفا ہونے کا سبب آج سمجھ آیا تھا۔ عمر کو چھوڑ کر ساتھ کی بات پر اعتبار کرنا،
کرتے ہوئے احساس نہ ہوا، مگر اب اسے اپنی حرکت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایمان بیٹا، کمال صاحب کی آواز سن کر وہ چونک گئی اور حالی گمشدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ سب کے دل میں اس پر بے حد ترس اٹھا۔ وہ واقعی ترس کی مستحق تھی، کیونکہ اس نے خود کو اس حالت میں لا کھڑا کیا تھا۔ جانے والے کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ کمال صاحب اس کی حالت پر غمزدہ تھا۔ ایمان کا دل دھڑکنا رک گیا۔ وہ عمر کا لوٹ کر نہ آنا افورڈ نہیں کر سکتی تھی اور شفا کا چلے جانا مزید برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں انکل۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانے والا واپس آنا چاہتا ہوں، مگر واپسی کی ہر راہ بند کر دی گئی ہو۔ عاقب نے پہلی بار کمال صاحب کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے ایمان پر ایک معنی حس نظر ڈالی۔ شال نے اس نامناسب وقت کے بیان پر گور کر اسے دیکھا تھا۔ ایمان کو لگا کہ اس نے جان بوجھ کر اس کے زخم پر پاؤں رکھا۔ دل کے اندر ٹھیس سی اٹھی، نم آنکھیں نم ہونے لگیں اور سینے میں ایک اجنبیت سی چھا گئی۔ ہم نے اس گھر کے دروازے اس پر اپنے حوالے سے بند کیے، لیکن تمہارے دوست کو یہ علم نہیں کہ وہ اب باپ بن چکا ہے؟ کیا اسے اس لمحے اپنی اولاد کے لیے سب بھلا کر نہیں آنا چاہیے تھا؟ کمال صاحب کی آواز تلخ تھی۔ ایمان کے دل میں کسک سی اٹھی۔ منتظر تو وہ بھی تھی، وہ کیوں نہیں آیا تھا؟ سب گھر والے اس بات سے متفق ہوتے نظر آئے۔ عاقب کی صبر کا پیمانہ لبریز کر گیا تھا۔ وہ مزید اس بوجھ کو اپنے سینے میں سہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ آج شفا کی موت نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اب وہ سچ کہہ دینا چاہتا تھا، اس سے پہلے کہ دیر ہو جاتی۔ نہیں معلوم انکل، اسے نہیں معلوم کہ وہ باپ بن چکا ہے۔ عاقب کی قبض زدہ آواز میں چھپی تکلیف اور درد نے سب کو چکا دیا تھا۔ اس کی یہ بات کسی کے پلے نہیں پڑی تھی۔ ایمان بھی عاقب کو سرخ نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اس بات کا مطلب صرف وشال اور علی کے لیے واضح تھا، جو خاموشی سے اس کی بات کے وطن کو افسردگی سے محسوس کر رہے تھے۔ اس بات سے کیا مراد ہے تمہاری؟ تم میں سے کسی نے اسے بتایا نہیں؟ صوفیہ بیگم کی حیرانی حد سے زیادہ تھی۔ تمہیں اسے بتانا چاہیے تھا، عاقب ساتھ بے یقینی سے بولا۔ معذرت کے ساتھ ساتھ بھائی۔ انکل ناراض تھے، لیکن کیا آپ کو اپنے بھائی سے رابطہ نہیں رکھنا چاہیے تھا؟ عاقب نے کڑے چتونوں سے گھورتے ہوئے جواباً سوال کیا۔ میں نے کال کی تھی، مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا، اور آپ نے ایک بار بھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ نمبر کیوں بند ہے؟ آبویس ہے یار، ناراض ہے اس لیے کال پک نہیں کی ہوگی۔ ساتھ نے خود ساتھ سوچ سے جواب دینے کی کوشش کی۔ اس قدر لاپرواہی اور بے فکری پر عاقب کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ سچ کہتی ہیں ایمان بھابی، آپ سب لوگ بے حس ہیں۔ عاقب نے ایک ٹیلی نظر صاحب پر ڈالتے ہوئے تنقید کی۔ حیرت ہے مجھے یہ دیکھ کر کہ آپ سب اسے کیسے فراموش کر گئے۔ اس شخص کو کوسنے کی حد تک سب ملوث ہیں، مگر کسی نے بھی رابطے کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کاش کرتے تو شاید آج حالات یہ نہ ہوتے۔ پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہو؟ سیدھی بات بتاؤ، عمر کہاں ہے؟ اور کیوں نہیں بتایا تم لوگوں نے اسے؟ انم بیزار ہو کر بولی۔ ایمان سمیت سب سوالیہ نگاہوں سے عاقب کو دیکھ رہے تھے۔ سب کو پتہ ہے کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، تب سے اس کی صحت پراپر ٹھیک نہیں ہے۔ عاقب کی بات ایمان کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ پھڑی پھڑی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے لب پھڑپھڑائے۔ ہارٹ اٹیک؟ او خدایا، اور کتنے انکشاف ہونا باقی تھے، اور کتنے پہاڑ اس پر گرنا باقی تھے۔ اسے لگا آج اس کی جان نکل جائے گی۔ عاقب نے سر اس بات میں ہلائے۔ ایمان بری طرح کپکپائی تھی۔ پاس بیٹھی زرمینا نے اسے بازوؤں کا سہارا دیا تھا۔ آپ کے اغوا والے واقعے کے بعد جب آپ ہاسپٹل میں تھیں، ڈاکٹرز نے غلطی سے مس انفارم کر دیا ہے ہمیں کہ آپ زندہ نہیں رہی۔ عمر پہلے ہی آپ کی حالت دیکھ کر سنبھل نہیں پا رہا تھا کہ اچانک یہ خبر وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا۔ اسے اسٹریس انڈیوسڈ ہارٹ اٹیک آ گیا۔ آپ کے ہوش میں آنے کے باوجود پورا ایک ہفتہ وہ ملنے نہ آیا، کیونکہ وہ خود اس وقت ہاسپٹل میں زیر علاج تھا، اور اب بھی یہی صورتحال ہے۔ وہ اس وقت سوئٹزرلینڈ کے ہاسپٹل میں ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ پہلے اس کی حالت سنبھل گئی تھی، مگر اب وہ خود کو قابو میں نہیں رکھ پا رہا۔ اور انکل، آپ نے کہا نا کہ وہ ملنے نہیں آیا۔ آپ نہیں جانتے کہ اس نے کس شدت سے میرے سامنے گڑ گڑا کر التجا کی ایمان سے ملنے کے لیے۔ میں نے اسے تڑپتے دیکھا ہے۔ ڈاکٹرز نے اسے ٹریول کی اجازت نہیں دی۔ اس نے میڈیسن لینا چھوڑ دی، ہمیں بلیک میل کرنے لگا۔ بالآخر مجھے ماننا پڑا۔ وہ ہانیہ کی شادی پر میری اور وشال کے ساتھ آ رہا تھا۔ اس نے فلائٹ لی، جہاز اڑان بھر چکا تھا، مگر اچانک اس کی طبیعت اتنی بگڑی کہ ایمان ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی۔ اسی وجہ سے ہم وقت پر نہیں پہنچ سکے۔ 1.5 ہفتہ بیت گیا ہے، وہ مکمل بے ہوش ہے، اور اس سے بڑی تکلیف تحبر۔ عاقب نے سانس باندھ لیا۔ اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکن سنبھالی۔ اتنا بڑا دھچکا ایک سانس میں کیسے بیان کیا جاتا؟ الفاظ ادا کرنے کے لیے اسے بھی ہمت درکار تھی۔ ڈاکٹرز کوئی امید نہیں دے رہے انکل۔ عاقب سر جھولی میں گرا کر سسکا۔ اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ ہر لفظ میں مایوسی اور کرب صاف محسوس ہو رہا تھا۔ پورے حال میں لمحہ بھر کے لیے سناٹا چھا گیا تھا۔ ایمان کو لگا جیسے اس کے سامنے دنیا کی روشنی ہی بجھ گئی، اور دل پر ایک ایسا اندھیرا چھا گیا جو اسے اندر ہی اندر کچل رہا تھا۔ وشال نے نرم ہاتھوں سے اس کے گرد ہلکا سا حصار باندھ کر تسلی دینے کی کوشش کی، مگر ایمان کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پچھتاوا اتنی شدت اختیار کر گیا تھا کہ چاہنے کے باوجود وہ رو نہیں پا رہی تھی۔ یہ کیا اول فول بول رہا ہے تو؟ بی بی شری کی آواز پہلی بار بلند ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ باقی سب بھی صدمے میں بے یقینی میں تھے۔ حال میں سسکیوں کی آوازیں اٹھنے لگی۔ صوفیہ بیگم دہاڑے مار مار کر رونے لگیں۔ گھر میں ماتم کا ماحول تھا۔ یہ لمحہ ایسا تھا جو ایمان کبھی نہیں چاہتی تھی کہ آئے۔
انم اور سرمینا فوراً اس کے قریب آئیں، اسے سہارا دینے ایمان اپنی کیفیت پر قابو نہ پا رہی تھی۔ وہ لمحہ لمحہ بکر رہے تھے، ہر کسی کے سہارے کے باوجود غم سے نڈال ہو گئی تھی۔ بے جان انم اپنی جگہ ساکت تھی، درد اور خوف کا منظر بن چکا تھا۔ کمال صاحب پر مستقل سکتہ طاری ہو چکا تھا، ایمان کا صبر کا پیمانہ بھر گیا تھا، اسے لگا مزید سہتی تو موت کو گلے لگا لیتی۔ وہ یکدم بری طرح پھٹی تھی، یہ سب میری وجہ سے ہے، میں ذمہ دار ہوں۔ تایا جان، بی جان، وہ آئے تھے، وہ بہت بار آئے تھے مجھ سے معافی مانگنے، میں ہی ضد پر ڈٹی رہی، معاف نہیں کیا۔ انہوں نے مجھ سے مال میں بھی معافی مانگی، سب لوگوں کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھ کر معافی مانگی، اور میں نے کیا کیا؟ تھپڑ مار دیا، سب کے سامنے تھپڑ مار دیا۔ میں نے اعتبار نہیں کیا ان کا، جو کچھ سمجھتے رہی سب فریب نکلا۔ عمر نے تو مجھے کبھی دھوکہ دیا ہی نہیں تھا تایا جان، میں قصوروار ہوں، اس گھر کے بکھرنے کی سب سے بڑی ذمہ دار میں ہوں۔ اپنی ہی دشمن کی باتوں میں آگے ایمان پوری شدت سے رو رہی تھی، مگر ساتھ جو انکشاف کر رہی تھی سب کو سن کر سانپ سونگ گیا تھا۔ اس نے پھوٹ پھوٹ کر روتے شفا سے ملاقات کے بارے میں بھی سب کو بتا دیا۔ حال میں پھر گہرا سکوت چھا گیا تھا، سوائے ایمان کے سسکیوں کے بلبلاہٹوں کے، پورا گھر اس کی آہوں پر ماتم کرا تھا۔ میں کہتی تھی کہ میرا بھائی بے قصور ہے، مگر کسی نے میری نہیں سنی، سب ایمان بھابھی کی باتوں میں آگے۔ میرے تینوں بھائی ان کی وجہ سے گھر چھوڑ گئے، خود کو تو برباد کیا ہی، ہمارے گھر کا بھی شرازہ بکھیر دیا آپ نے بھابھی، ذرا سا تو اعتبار کیا ہوتا میرے بھائی پر۔ ہانیہ چیخ پڑی تھی، وہ کیسے برداشت کرتی کہ اس کا بھائی موت کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ وہ آپے سے باہر ہوتی ایمان کی طرف لپکی، علی نے بمشکل اسے سنبھالا تھا، بے خودی میں وہ اس کے کندھے پر سار رکھتی رو رہی۔ صوفیہ بیگم چہرہ ڈام کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، ماحول شدید غمگین ہو چکا تھا، ہر آنکھ میں ندامت اور غم تھا۔ الفاظ آج ختم ہو گئے تھے، شال نے ایمان کو خود پہ بھیج کر اس کی بلند سسکیاں دبائی تھی۔ اسی لمحے یعقوب کا فون بجا، سکرین پر مومن کالنگ لکھا نظر آتا۔ اس نے فون کمال صاحب کی جانب بڑھا دیا، جو آنکھوں میں آنسو لیے یعقوب کو دھندلائے نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک جھٹکے میں ان کے کندھے ڈھلک گئے تھے، مومن کا نام پڑھتے کال پک کر کے انہوں نے خاموشی سے فون اسپیکر پر ڈال دیا۔ ہیلو عقب بھائی، بیٹے کی آواز نے کس قدر سکون پہنچایا تھا، دوسرے بیٹے کے صدمے سے وہ محسوس بھی نہیں کر پائے۔ قریباً 1 سال بعد مومن کی آواز سب کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ مومن، کمال صاحب نے جیسے سرگوشی کی تھی، دوسری جانب کتنے ہی لمحے خاموشی چھا گئی، پھر جو آواز ابھری تو لہجے میں ٹوٹ پھوٹ اور درد کی انتہا کے سوا کچھ نہ تھا۔ بابا، کڑا بند باندھا ہوا تھا مومن نے خود پر، باپ کی آواز سنتے ہی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ بابا پلیز آ جائیں، میں تھک گیا ہوں، مجھے سب کچھ اکیلے نہیں سنبھال سکتا، آپ کا بیٹا بہت زیادہ روٹ گیا ہے، سب سے اسے آ کر منا لیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ مومن کی سسکیاں اسپیکر پر گونجنے لگی تھی، صوفیہ بیگم کا کلیجہ منہ کو آیا تھا، بی جان اور بی بی شریک کا ہاتھ بھی ساتھ دل پر گیا تھا۔ ایمان کی روح لرز گئی تھی۔ میں آ رہا ہوں بیٹا، میں جانتا ہوں تم میرے بہادر بیٹے ہو، اپنے بابا کے آنے تک سب سنبھال کر رکھنا، میری عمر سے کہنا اپنے باپ کے آنے تک آنکھیں کھول دے، ورنہ میں اسے دیکھ نہیں پاؤں گا۔ کمال صاحب کی آواز پوری طرح لرز گئی تھی۔ عاقب اور ساتھ نے قریب ہوتے نے تسلی دی تھی، دوسری جانب کال کٹ چکی تھی، سب ایک بار پھر سے سسکنے لگے تھے۔ مجھے تو انفارم کرنا چاہیے تھا، پانی سر سے گزر گیا اور تم اب بتا رہے ہو، ساتھ کی سختی بری آواز پر عاقب چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ بھی تمہارے بھائی کا قصور ہے، قسم توڑ کر یہاں تک آیا ہوں تو پہلے توڑ دیتے، بات یہاں تک تو نہ پہنچتی۔ انم بھی غم و غصے سے چلائی، بس کرو سب، پہلے ٹکٹ بک کراؤ، سب کی اسی ہفتے سوئٹزرلینڈ پہنچنا ہے۔ کمال صاحب کے کہنے پر عاقب نے جلدی فون کھولا اور فلائٹ دیکھنے لگا۔ کل رات کی فلائٹ پر صرف ایک ہی سیٹ اویلیبل ہے، باقی 3 دن بعد، بتاتے ہوئے عاقب پریشان دکھے۔ مجھے جانا ہے، ایمان جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ پلیز تایا جان، مجھے عمر کے پاس جانا ہے۔ ایمان بیٹا، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، تم کیسے اتنا لمبا سفر طے کرو گی؟ بھی جان فکر مندی سے بولے، مجھے نہیں پرواہ نہیں، مجھے بس ہر حال میں عمر کے پاس جانا ہے، پلیز تایا جان مجھے جانے دیں۔ ایمان ان کے پاس آتے گڑگڑانے لگی تھی۔ کمال صاحب نے اٹھ کر روتی بلکتی ایمان کو سینے سے لگا کر سر تھپتھپایا، پھر اس کا سرخ چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم پہلے چلی جاؤ، تمہارا جانا ہے ہمیں۔ کمال صاحب سے اجازت ملنے پر ایمان کی سانس میں سانس آئی تھی، جبکہ ہانیہ منہ کے تیور بگاڑ کر رہ گئی۔ کچھ یادیں ہماری یاد رکھنا، کچھ باتیں ہماری یاد رکھنا، عمر بھر ہم ساتھ رہیں یا نہ رہیں، ہم ساتھ رہے تھے وہ پل یاد رکھنا۔ بلندی کو چھوتے جہاز میں فورسا سیٹ کی بوجھ سے ٹکائے اکھڑے سانس بھر رہی تھی۔ کچھ پچھتاوے ناقابل تدارک ہوتے ہیں، آنسو بے اختیار ہوتے اس کی آنکھوں سے پھسلے جا رہے تھے۔ بیٹی سب خیریت ہے؟ ایمان نے چونک کر دائیں جانب دیکھا، ایک ضعیف عورت ہونٹوں پر نرم مسکراہٹ لیے سمہارتی تھی۔ اس نے فوراً سے نم گالوں پر ہتھیلی پھیری، پھر مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے سر اس بات میں لگے۔ کسی نے کہا تھا کہ سفر میں ہمیشہ ہم سفر یاد آتے ہیں۔ ضعیف عورت کی بات پر نظروں کے سامنے عمر کی دل فریب مسکراہٹ آئی تھی۔ شادی شدہ عورت نے پوچھا۔ جی میریڈ ہوں، ایمان نے جواب دے کر پھر سے انگلیاں چٹھانے لگی تھی۔ بے چینی اس قدر تھی کہ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا، پلک جب وقت منزل پر پہنچ جاتی۔ میاں کے پاس جا رہی ہو؟ ایک اور سوال۔ ایمان نے بنا دیکھے گردن حامل ہے تو ایسے جاتے ہیں میاں کے پاس؟ ضعیف عورت کا لہجہ اچانک سخت ہوا تھا۔ ایمان نے حیرت سے انہیں دیکھا، وہ ساتھ پیری سے گو رہی تھی،
وہ بختیار خود میں سمٹی، سیال باز پر کندھوں پر سیال شال اوڑے، سر جھاڑ منہ پھاڑ حلیے میں تھی۔ اللہ بخشے ہمارے مرحوم کو، ہم تو ان کے لیے خوب سجا سورا کرتے تھے۔ آج کل کی لڑکیوں کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا ہے۔ عورت نے مفت کا تبصرہ کیا، جبکہ ساری بات ایک طرف رکھتے مرحوم لفظ ایمان کے دل پر جا کر ہتھوڑی کی مانند بجا تھا۔ یہ سے فوراً سرجری کا شاید سارا رستہ نتنے وسوسوں میں گزرنے والا تھا۔ ہم نے ساری عمر اپنے مرحوم کے پسندیدہ رنگ سیبتن کیے ہیں۔ کہا کرتے تھے ساجدہ بڑی بلی لگتی ہو دل کو ان رنگوں میں۔ چند منٹ بعد وہ عورت نے ایمان کو دیکھتے پھر سے بات کی۔ وہ زبردستی بات کرنے کو ماندہ ہو رہی تھی۔ آپ کی ایمان بھی ان کی جانب متوجہ ہوگی۔ سفر کاٹنے کو کچھ تو کرنا تھا آنٹی، ایک بات پوچھوں؟ تو مجھے اماں کہہ سکتی ہو، سب یہ کہتے ہیں۔ جی اماں۔ کیا بہت محبت کرتے تھے آپ کے شوہر آپ سے؟ ایمان نے جھجک کے ساتھ پہلا سوال پوچھا۔ ارے ایسی ویسی مرتے تھے ہم پہ، بتاتے ہوئے اماں ساجدہ کی آنکھوں کی چمک ہی نہ ڈالی تھی۔ اور آپ؟ ایمان کے اگلے سوال پر اماں ساجدہ کی مسکراہٹ ایسے سمٹی جیسے کوئی غیر مہذب سوال پوچھ ڈالا۔ ہمیں لگتا تھا کہ محبت ہم بھی کرتے ہیں، بالکل ویسی جیسے اعجاز ہم سے کرتے تھے۔ مگر ایمان متجسس ہوئی۔ ساجدہ اماں کی آنکھوں میں ایمان کو اپنے جیسا درد ابھرتے دیکھا تھا۔ چند لمحے کے توقف کے بعد وہ بولے، بیٹا یہ جو جوانی کی ضد اور اکڑ ہوتی ہے نا، ساری عمر کا پچھتاوا بھی بن سکتی ہے۔ یہ مطلوبہ جواب نہیں تھا شاید ساجدہ اماں نے بات کو جان بوجھ کر گول کر دیا تھا۔ وہ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ ایمان خاموش ہوگی۔ مرحوم کی اور میری گھر والوں کی پسند سے شادی ہوئی تھی۔ سرداب برتے انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ شاید وہ اپنی داستان سنانے والی تھی۔ ایمان نے مکمل روح ان کی جانب موڑ لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہیں مجھ سے محبت ہوگی، الفاظوں کے ساتھ ان کا عمل بھی گواہ تھا اس محبت کا۔ پھر ایک دن مجھ سے ایسی غلطی سے زد ہوگی، آج ساری زندگی کا ملال میرے حصے میں، اور ان کی محبت سرخرو ہوگی۔ ایسا کیا ہوا تھا؟ ایمان نے بلا پلک جھپکے اماں ساجدہ کو دیکھا۔ محبت میں ہر چیز کی گنجائش ہوتی ہے، مگر بے اعتباری نہ، یہ گناہ ہے، منافقت ہے محبت کے ساتھ۔ مجھے بھی بے اعتباری کی مرض لاحق ہو گیا تھا۔ ابھی میرے گھر کا شرازہ بکھر گیا، مرحوم روٹھ گئے مجھ سے۔ اماں ساجدہ کی آواز بھیگ گئی تھی۔ آپ نے منایا ہی نہیں؟ ایمان نے بے سے پوچھا۔ موقع ہی نہیں دیا مرحوم نے؟ پھر صلح کیسے ہوئی؟ محبت میں بے اعتباری ہو جائے تو صلح نہیں ہوا کرتی۔ مجھے تو بعد میں ادراک ہوا انہیں محبت نہ تھی، عشق تھا۔ تبھی تو میری بے اعتباری ان کی جان لے گی۔ واٹ؟ جان چلے گی؟ ایمان کو جھٹکا لگا تھا۔ ہاں، مرحوم ایسے روٹھے کہ اب تک منا ہی نہیں سکی انہیں۔ میرے منہ سے نکلے الفاظ سہن نہیں کر پائے، ہارٹ اٹیک آ گیا انہیں۔ اماں ساجدہ کی اسمانتوں سے سیدھنے کی آواز ٹکرائی تو وہ چونک کر اپنے غم سے باہر نکلتی ایمان کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کی بے چینی میں یکدم اضافہ ہوا تھا۔ ارے بیٹی، دل مضبوط رکھتے ہیں، ایسے کئی قصے سننے کو ملیں گے تمہیں۔ اب ہر بار یوں رونے بیٹھی تو گزار لوگی زندگی۔ اماں ساجدہ بڑے مضبوط اعصاب کی مالک تھی، اپنی داستان سناتے ہوئے بھی وہ مضبوط رہی۔ اماں مجھ سے بھی بے اعتباری کا گناہ سرزد ہو گیا، منانے جا رہی ہوں، دعا کرے وہ روٹھ نہ جائے مجھ سے۔ ایمان زاروں کی طرح رونے لگی۔ اماں کی آنکھوں کے پتلے ایمان کی سرخ آنکھوں پر جم سے گئے تھے۔ وہ اسے تسلی بھی نہیں دے پائی تھی۔ یہ ایمان کی زندگی کا سب سے طویل اور کٹھن ترین سفر تھا۔ ایک ایک سیکنڈ اس نے تڑپتے گزارا تھا۔ عمر کی تڑپ کا احساس اسے آج ہو رہا تھا۔ وہ اپنا نامولود بچہ بھی بھول چکی تھی۔ میری دعا ہے کہ تم اس امتحان سے نہ گزرو جس سے میں گزری ہوں۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ ایئرپورٹ سے نکلتے اماں ساجدہ نے اسے دعا دی تھی۔ ایمان سون ہوتے دماغ کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ خیریت سے پہنچ آنے کا ایک میسج پاکستان سینڈ کرتے اب اس کا رخ ہاسپٹل کی طرف تھا۔ طویل سفر، ذہنی اذیت اور رت جگہ کی وجہ سے اس کا چہرہ کملا سا گیا تھا۔ آنکھوں کے گرد سوجن زدہ سیاہی پھیل چکی تھی۔ اگلے 20 منٹ میں وہ زیورخ کے ہسپتال میں ڈھورتی ہوئی داخل ہوئی تھی۔ کاؤنٹر سے پتہ معلوم کرتے اس کا رخ مطلوبہ کمرے کی جانب تھا۔ پاکستانی طرز کے سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ شال اوڑھے بکھرے بالوں کے ساتھ وہ قدم گھسیٹتی ہوئی چلتی جا رہی تھی۔ آنکھوں میں بے قراری تھی۔ اس کی زلفیں کندھے پر بکھر چکی تھیں، سیاہ آنکھوں میں سرخی بکھرتی جا رہی تھی۔ ایک ایک کمرہ نمبر دیکھتے اچانک اس کے قدموں کے ساتھ آنکھوں کے پتلے بھی ٹھہر سے گئے تھے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر قدم منجمد ہو گئے تھے۔ عمر پھولی سانسوں کو ترتیب میں لاتے ایمان کے لب پھڑپڑائے۔ اسے اپنے سامنے سلامت کھڑا دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک ملی تھی، روح میں سکون اترا تھا۔ ہسپتال کے نیلے کپڑوں میں ملبوس ایک ہاتھ سے ڈرپ سٹینڈ تھامے وہ ایمان کے بالکل سامنے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظر سے نظر ملتے ایمان کی سانسیں رک سے گئی۔ عمر کو کل رات کو ہی ہوش آیا تھا، آج اس کا وارڈ بدلا جا رہا تھا۔ وہ خود چلنے کی ضد منواتے ہوئے اور ڈرپ لگے ہاتھ سے ڈرپ سٹینڈ گھسیٹتے ہوئے جیسے ہی وہ باہر نکلا اس کا سامنا بے یقین منظر سے ہوا تھا۔ چلتے قدم بے اختیار ٹھہرے تھے۔ اس کی ایمان اس کی آنکھوں کے بالکل سامنے تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ خوشی سے ناچنے لگتا۔ دشمن جان جس قدر جان کو عزیز سے سامنے آنے پر اس قدر ہی بری معلوم ہونے لگی تھی۔ واحد چہرہ تھا جسے دیکھ کر وہ شدید اذیتی کا شکار ہوا۔ ایک انجان نگاہ پڑنے پر ہی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ یہاں کس لیے آئے تھے۔ ساتھ کھڑے مومن کا چہرہ پہلے حیرت میں ڈلا پھر سپاٹ ہوتا چلا گیا تھا۔ اب وہ کھڑا دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایمان یک ٹک بنا پلک جھپکے عمر کو چہرے کو کی جانب دیکھ رہی تھی۔
پر ایک نگاہ گلٹ پڑتے ہی پہلی آنکھوں میں سے تلخی اتری، پھر تاثر اس قدر بیگانہ ہوئے کہ ایمان کا چہرہ لٹھے کے معنی سفید پڑ گیا۔ پھر ایک گہری سانس بھرتے اس نے نظروں کا زاویہ ہی بدل دیا، مضبوط قدم لیتے ہوئے ایک اور نظر ملائے بغیر ایمان کے پاس سے گزرتا چلا گیا، بالکل اجنبیوں کی طرح۔ اعتبار بڑھتا ہے اور محبت اور بھی محبت کا جب وہ اجنبی بن کر پاس سے گزرتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ ایمان کو سمجھنے میں سیکنڈ لگا تھا۔ عمر کی نظروں میں اپنے لیے بیگانگی دیکھ کر ایمان کی گردن زمین و آسمان گھوم گئے تھے، دل کی دھڑکن رک کا تیز ترین ہوئی تھی۔ ایمان جھٹکے سے مڑی، اس کے بال لہراتے ہوئے دوسرے کندھے پر جا ٹکے۔ وہ بے یقینی سے عمر کے پشت کو دیکھا تھا۔ عمر! حیرت بھری آواز میں وہ بے اختیار پکار بیٹھی تھی۔ اس باتوں سے آواز ٹکراتے ہی عمر کے مضبوط قدم کانپ سے گئے۔ وہ اس آواز پر ایک قدم اور نہ اٹھا سکا، البتہ مڑنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس کے رکنے پر ایمان نے شکر کا سانس بھرا تھا۔ وہ تیزی سے سامنے آئی۔ عمر نے گردن کا رخ ہی اس سے پھیر لیا تھا۔ سلام، حال چال، معافی، کس بارے میں پہلے بات کرتی؟ ایمان کو سمجھ نہ آئی۔ بات کر سکتے ہیں؟ تھوک نکلتے ایمان نے حسرت بھرے لہجے میں فریاد کی تھی۔ آواز سرگوشی نما تھی، ڈر تھا کہیں وہ انکار منہ پر ہی نہ مار دیتا۔ اپنی دفعہ یہ سہنے سے مر جانے کے مترادف لگ رہا تھا۔ عمر نے دوبارہ نظر اس پر نہیں ڈالی تھی، اس کے سوال پر بس خاموشی سے پاس رکھے بینچ کے ایک کونے میں بیٹھ گیا اور دوسرے کونے پر ایمان ٹیک گئی۔ کچھ تو بولیں۔ کئی منٹ کی طویل خاموشی کے بعد ایمان نے پہل کی، گردن موڑ کر بینچ پر ساتھ بیٹھے عمر کو شرمندگی بھری نظروں سے دیکھا۔ کچھ بولنے کے قابل چھوڑا کہاں ہے تم نے؟ زمین کو گھورتے ہوئے نرم لہجے میں پہلا شکوہ کیا گیا۔ جذبات کو قابو کرتے ایمان کے ماتھے پر بال پڑ گئے، لب بینچ کر سسکیاں روکی گئیں۔ I'm sorry، نم لہجے میں معافی مانگی گئی۔ رد عمل ندارد تھا سوائے گہری سانس کے۔ ایمان نے جانچتی نظروں سے عمر کو سہتا پیر دیکھا۔ کہاں پہلے پیار بھری نگاہ ہوتی تھی اور کہاں اب انجان بن تھا۔ یہ اس کا عمر نہیں تھا۔ لمحے کے لیے ایمان کو لگا اس نے عمر کو کھو دیا۔ سوچ ہی ہولناک تھی۔ وہ بے اختیار کہہ بیٹھی، میری طرف دیکھیں گے بھی نہیں؟ نہیں، بنا توقف کے دو ٹوک جواب دیا گیا تھا۔ جہاں اپنے پاس ایمان کی موجودگی پر پرسکون لگ رہی تھی، وہیں اس کا چہرہ دیکھتے رگوں میں تلخی سما جاتی۔ وہ اسے ایک انداز میں دیکھنے کا عادی تھا، اس لیے کترا رہا تھا، کیونکہ یہ انداز نگاہ ایمان کے لیے نہیں تھا۔ جواب سن کر ایمان کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ اس نے سوال بدلا۔ جواب ندارد، شاید وہ اپنے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایمان نے اندازہ لگایا، مبارک ہو، آپ بابا بن گئے۔ ایمان نے نیا تذکرہ چھیڑا، تمہیں بھی؟ اس پار چہرے سے جواباً کہا گیا، البتہ جو خوشی کا عالم دل میں تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ تمہیں ٹریول نہیں کرنا چاہیے تھا، ریسٹ ضروری ہے۔ عمر نے پہلی بار ایمان کی جانب دیکھ کر فکر دکھائی تھی۔ عمر کی بات سن کر ایمان کی روح سرشار ہو گئی، آنکھوں میں چمک بھر آئی، ہونٹ خود بخود مسکراہٹ کے سانچے میں ڈالے۔ آپ کے لیے آئی ہوں، ایمان نے اطلاع دینا ضروری سمجھا۔ جواب ندارد، چہرہ بھی موڑ لیا گیا۔ امید چراغ پھر سے پوچھنے لگے، نام کیا رکھا ہے؟ عمر نے بات بدلی، ریحان احمد۔ عمر نے جھٹکا کھا کر ایمان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایمان کو حیرت اور سوال صاف دکھا تھا۔ ایمان نے محبت بھری نظریں ملائی تو عمر نے پہلو فوراً بدلا لیا تھا، بالکل آپ جیسا ہے۔ عمر کو نہارتے ایمان نے دل سے کہا تھا، خدا کرے نصیب مجھ جیسا نہ ہو۔ عمر کی سرگوشی ایمان نے صاف سنی تھی، اس کا چہرہ اتر گیا۔ ایک اور گڈ نیوز بھی ہے۔ ایمان کا دل چاہا چونک کر صحیح وہ ایک بار پھر اسے دیکھے، جبکہ عمر نے ہنکار بننا بھی مناسب نہ سمجھا۔ آپ کا لیٹر آیا تھا، مبارک ہو، آپ کے دورانی مشن جیتنے کی وجہ سے آپ کو اعزاز سے نوازا جائے گا۔ ایمان کی بات سن کر عمر تنزیہ مسکرایا، پھر ان ٹھہری نظروں سے ایمان کو دیکھا جس کی اس نے چاہ نہ کی تھی۔ برباد ہونے کی مبارکباد دے رہی ہو؟ تلخی نظروں سے لہجہ دونوں میں تھی۔ اللہ نہ کرے آپ برباد ہو، دشمن برباد ہو آپ کی، ایمان نے بساتا کہا تھا۔ عمر نے نظریں گھما لی۔ جب وہ اس سے نظریں موڑ رہا تھا، ایمان کا اپنا دل حصوں میں کٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ ہم سوری عمر، ایمان کی آواز پی گئی تھی، کس چیز کی معافی چاہتی؟ عمر نے بن دیکھے پوچھا، بے اعتباری کی۔ آپ کے محبوب کو دیکھنا لازم ہوا تھا۔ عمر کی نظروں میں اتنے سوال تھے کہ ایمان بوجھ نہ سہ سکی۔ اس بار اس نے خود نظریں چرا لی۔ اپنی صفائی پیش کرنے کا حق تو رکھتا تھا میں۔ ایک اور شکوہ۔ ایمان منو مٹی میں گڑنے لگی، چہرہ جولی میں گرائے، وہ باقاعدہ سسکنے لگی تھی۔ وہ روتی تو عمر کا ضبط ٹوٹ جاتا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کب سے دور کھڑے مومن نے آگے بڑھ کر عمر کا بازو تھام کر چلنے کا سہارا دیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کا بھائی جتنا بظاہر مضبوط لگ رہا تھا، اندر سے اتنا ہی کمزور ہو چکا تھا۔ تم گھر جا سکتے ہو، میری فکر کی ضرورت نہیں ہے، عمر نے جانے سے پہلے کہا تھا۔ لہجہ زہر آلود تھا۔ ایمان جھٹکے سے اٹھ کر عمر کے راستے میں آئی، اس نے عمر کے دونوں پگ جکڑ کر روکا۔ عمر پلیز مجھے معاف کر دے، میں غلط تھی، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، پلیز۔ ایمان زاروں قطار رونے لگی تھی۔ عمر نے آہستگی سے اپنے ہاتھ آستینوں سے ہٹائے تھے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بظاہر لہجہ نہایت پرسکون تھا، جبکہ اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہو چکی تھی۔ نہیں پلیز ایسے نہ کہیں، میں کہہ رہی ہوں نا، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، مجھے احساس ہے اپنی غلطی کا۔ آپ جو سزا دیں گے سہ لوں گی، بس واپس لوٹ آئیں۔
ایمان عمر کو زبردستی روکنے کی کوشش کرتے الکان ہو رہی تھی، اس کے رونے میں شدت آئی تو عمر نے گردن ہی موڑ لی۔ ایمان کا جب ٹوٹا تو وہ ہنسی آنے لگی۔ میں سب کرنے کو تیار ہے، اب جیسے بولیں گے میں معافی مانگ لوں گی۔ میں نے آپ کی انسلٹ کی تھی، آپ میری کر لیں، آپ اسے ویسے ہی بے روحی اپنا لیں جیسے میں نے کیا۔ میں نے آپ کو تھپڑ مارے تھے، آنا آپ ہی مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارے، پلیز عمر کچھ تو بولیں، یوں نہ کریں پلیز، میں آپ جتنی بہادر نہیں ہوں، آپ کی یہ بے اعتنائی نہیں سہ سکتی، آپ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ زبردستی عمر سے لپٹ رہی تھی جبکہ اس بازو سے تھامے زور زبردستی فاصلہ بنائے ہوئے تھا۔ بھابی پلیز، بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مومن نے آگے بڑھ کر ایمان کو عمر سے دور کرنے کی ناکام کوشش کی۔ مومن نے ان سے کہو نہ، یوں مجھ سے منہ نہ پھیرے، میں یہ برداشت نہیں کر پا رہی، مجھے اذیت ہو رہی ہے، پلیز عمر، ایمان نے ڈال ہونے لگی تھی۔ عمر مان جانے کو 1% تیار نہیں تھا، چہرہ پھیرے بے پرواہی کی حد کی جا رہی تھی۔ مان روتے ہوئے نیچے جھکنے لگی۔ اچانک عمر کو اپنے پیروں پر لمس محسوس ہوا تھا۔ اس نے نیچے دیکھا، ایمان اس کے پیروں میں جھکی بری طرح روتے ہوئے معافی مانگ رہی تھی۔ عمر جھٹکا کھا کر یوں پیچھے چھوڑے جیسے چھو تو اس نے بے یقینی سے ایمان کو دیکھا تھا، دونوں ہتھیلیاں زمین پر سہارا بنائے جھکے سر کے ساتھ وہ رو رو کے بے حال ہو رہی تھی۔ 2 دن کا غم اس نے ایک ساتھ نکالا تھا، سچ جانے کا غم، شفا کے جانے کا غم، اپنے رویے کا غم، مل کر غموں کا لاوا بن چکے تھے جو اب بری طرح پھٹا تھا۔ عمر کی موجودگی میں مومن کی ہمت نہ ہو سکی کہ جھک کر ایمان کا سہارا بنتا، جسے ایمان پر بہت ترس آیا تھا۔ چند ثانیے سے یوں ہی بکھرتے دیکھنے کے بعد عمر کا سختی کا چڑھایا کھوکھلا ہول ٹوٹ گیا۔ اس نے جھک کر ایمان کو بازوؤں سے تھام کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ انہیں دیکھ کر مومن وہاں سے چلا گیا۔ ایمان کا سر گردن میں گھس جانے کی حد تک جھکا ہوا تھا۔ عمر نے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھر کر اپنے سامنے کیا۔ ایمان نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور گیلی پلکوں کی جالر اٹھا کر سرخ آنکھوں چہروں پر گاڑی۔ کیا نہیں دکھا تھا عمر کو ان آنکھوں میں؟ ندامت، جھجک، شرمندگی، ڈر۔ شفا چلی گئی؟ اس نے مجھے سب بتایا اور پھر وہ سب چھوڑ کر چلی گئی۔ ایمان کے سر سے کر اطلاع دینے پر عمر بھی افسردہ ہوا تھا۔ میں ڈر گئی تھی عمر، میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا میں آپ کو کھو دوں گی، میں یہ افورڈ نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی۔ عمر نے آہستہ کے سر اپنے سینے میں بھیج کیا تھا۔ عمر کے کمر کے گرد دونوں بازو حائل کرتے اس کے سینے میں منہ دیے۔ ایمان کے رونے کی مزید شدت آئی تھی، ہچکولے کھاتا وجود عمر سے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے گرفت ایمان کے گرد مزید تنگ کی تھی۔ بس کرو ایمان، تمہارا رونا میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ عمر نے ایمان کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ I'm sorry عمر، میری ہر اس حماقت کے لیے جس نے آپ کو ہرٹ کیا۔ عمر نے اسے ذرا سا پیچھے کرتے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے ناراض ہو سکتا؟ عمر نے اسے پھر سے غسل گایا وہ تھپڑ۔ بھول جاؤ پچھلی باتیں، ماضی میں جو بھی ہوا ہے بھول جاؤ اسے، ایک نئی زندگی کا آغاز کہتے ہیں۔ ایمان ایک غلطی دہرا کر الگ سے معافی طلب کرتی کہ عمر نے اسے خاموش کروا دیا۔ ایمان نم آنکھوں سے مسکرائی اور اس نے عمر کے سینے پر دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ بہت تکلیف ہوئی ہوگی، وہ فکر دکھا رہی تھی۔ عمر آہستہ سے بالکل ٹھیک ہوں، اس نے مضبوط انداز میں کہا، بات کا مفہوم سمجھتے۔ ایمان پرسکون ہوئی تھی۔ اتنے میں لکی، حرین اور مومن بھی آ گئے تھے۔ تھینکس گاڈ، لو برڈ کو ایک دوسرے کے سینے سے لگے دیکھ کر حرین نے شکر کا سانس بھرا تھا۔ مومن اور لکی بھی دل سے مسکرائے تھے۔ اب میں مل سکتی ہوں نا اپنی فرینڈ سے؟ حرین نے اجازت مانگی تھی۔ مومن نے مسکرا کر کندھے اچکاتے اجازت دی تھی۔ حرین ایمان کی جانب بڑھی تھی۔ سب کو وہاں دیکھ کر عمر اور ایمان دونوں سنبھل گئے تھے۔ حرین ایمان کے سینے سے لگے شدت سے لگی تھی۔ بیٹے کی بہت مبارک ہو، حرین نے کہا۔ تھینکس۔ کچھ یاد آنے پر حرین نے فوراً سے ایمان کو پیچھے کر کے ساتھ پیر دیکھا۔ تمہیں ابھی سفر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حرین کو اب تشویش ہوئی، باقی سب بھی آ رہے ہیں 2 دن تک۔ ایمان نے عمر کو دیکھ کر اطلاع دی تھی۔ اس نے جواباً کوئی تاثر نہ دیا جبکہ مومن نے چوروں کی طرح پہلو بدلا تھا۔ تم نے کچھ کھایا؟ حرین کو تو ایک اور پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ اس نے ایمان سے پوچھا۔ ایمان نے عمر سے ڈرتے ڈرتے ثانوی کہا سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ واٹ، یہ کیا حماقت ہے؟ ڈانٹ عمر کی جانب سے پڑی تھی۔ ایمان نے اس کی فکر دیکھ کر مطمئن سا مسکرائی۔ ایمان تم بچی نہیں ہو، ابھی 1 ہفتہ گزرا ہے تمہاری ڈیلیوری کو اور تم نے ٹریول تو کیا، ساتھ کچھ کھایا بھی نہیں۔ واٹ، یہ کیا حماقت ہے؟ ڈانٹ عمر کی جانب سے پڑی تھی۔ ایمان نے اس کی فکر دے کر مطمئن سا مسکرائی۔ ایمان تم بچی نہیں ہو، ابھی 1 ہفتہ گزرا ہے تمہاری ڈیلیوری کو اور تم نے ٹریول تو کیا، ساتھ کچھ کھایا بھی نہیں۔ حرین آنکھیں پھاڑے ایمان کو دیکھ کر بولی، اسے گھر لے جاؤ۔ عمر نے حرین سے کہا۔ اس نے فوراً سر اس بات میں ہلائی۔ نہیں، میں یہیں رکوں گی آپ کے پاس۔ ایمان نے ضد کرنے کی کوشش کی تو عمر نے اسے آنکھیں دکھا کر خاموش کروا دیا۔ حرین، اسے گھر لے جاؤ، ہم ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ لیکن بھائی، ڈاکٹرز آپ کو ڈسچارج نہیں کریں گے، ابھی آپ ٹھیک ہی کہاں ہیں؟ مومن کو عمر کے گھر جانے والی بات پر اچنبھا ہوا تھا۔ یار، ہو جاؤں گا ٹھیک، مجھ سے نہیں رہا جاتا یہاں۔ عمر چڑچڑا تھا۔ مومن سر دبا کر رہ گا، وہ پہلے ہی ہاسپٹل سے کتراتا تھا اور اب تو محبوبہ بھی آ گئی تھی۔ لکی اور مومن نے بھائی کے چہرے پر بکھرتی رونق اتنے عرصے بعد دیکھ کر سکون کا سانس بھرا تھا۔ حرین کے ساتھ گھر جا کر ایمان کے کچھ دیر ریسٹ کیا، کھانا کھایا۔ اتنے میں عمر ہاسپٹل سے ڈسچارج لے کر گھر آ گیا۔
لکی، مومن، حرین، ایمان اور عمر ایک ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ بالوں میں سب نے بڑے عرصے بعد عمر کو اس طرح حشاش پشاش دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر کہیں سے ایسا معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بیمار ہے۔ آج اس نے کاروبار میں بھی دلچسپی دکھائی تھی۔ مومن کو شدید حیرت ہوئی جب عمر نے اسے آفس کے حالات کے بارے میں دریافت کیا، وگرنہ پورا 1 سال کال پر جانا تو دور، اس نے آفس کی فکر کرنا ہی چھوڑ دی تھی، خود تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ بھابھی آپ ریان کو بھی ساتھ لے آتی؟ لکی کو بھتیجے سے ملنے کا اشتیاق ہوتا۔ اتنا ارجنٹ اس کا ویزا بننا مشکل تھا، وہ باقی سب کے ساتھ آ جائے گا، ایمان نے مختصراً جواب دیا تھا۔ عجیب بات نہیں ہے، مجھے ابھی تک کسی نے میرا بیٹا دکھایا تک نہیں۔ عمر نے ایمان کو دیکھتے ہوئے گویا سب سے شکوہ کیا تھا۔ ارے ریلی سوری عمر بھائی، ایمان کی خوشی میں ہم بھول ہی گئے، میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں۔ ریان نے کہتے ساتھ ہی فون کھول کر تصویر تلاش کی تھی۔ بالکل آپ جیسا ہے، بالکل آپ جیسا ہے، ایمان نے دھیمی سی آواز میں عمر سے کہا۔ عمر نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ حرین نے ریان کی پکچر نکالتے فون عمر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ عمر کی نظر جیسے ہی سکرین پر پڑی وہ ساکن ہو گیا تھا۔ دنیا کا سب سے خوبصورت احساس باپ بننا ہے۔ یہ احساس کیسا ہوتا ہے بس وہی جان سکتا ہے جو اس رتبے پر فائز ہوتا ہے۔ عمر کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، چھوٹے سے بچے پر اس کی نظر جم سی گئی تھی۔ یہ اس کی اولاد تھی، ہو بہو اسی کا چہرہ۔ کیسا ہے؟ مومن نے شرارت سے پوچھا۔ میرا بیٹا ہے، بہت پیارا ہے، عمر کے لہجے میں فخر در آیا تھا۔ وہ اپنے باپ کو کس قدر عزیز تھے، آج باپ بن کر اسے محسوس ہو رہا تھا۔ ریان کو گود میں بھرنے کی چاہ شدت سے عمر کے دل میں ابھری تھی۔ اس نے انگلیاں موبائل کی سکرین پر گھماتے اپنے بیٹے کا لمس محسوس کرنے کی کوشش کی۔ اس کی نظریں پڑھ کر ایمان مسکرا دی تھی۔ یہ احساس کیسا تھا وہ محسوس کر سکتی تھی، اس احساس سے وہ بھی گزری تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر عمر کمرے میں چلا آیا تھا۔ کچھ دیر حرین کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد ایمان بھی وہیں چلی آئی۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ عمر نے مڑ کر پیچھے دیکھا کہ ایمان کھڑی تھی۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ وہ اجازت مانگ رہی تھی۔ اتنے عرصے میں جھجک سی درمیان آ گئی تھی۔ عمر جب سے گھر آیا تھا اس جھجک کو محسوس کر رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آنے کے لیے تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر آگے بڑھا اور ایمان کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے میں لے آیا۔ اس نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ عمر نے ایمان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ شرمندگی اب ایمان کے چہرے پر عیاں تھی، وہ عمر سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ عمر نے یہ بھی محسوس کیا تھا، اس رویے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ تم ایسے بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ عمر نے نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑی تھی۔ نہیں تو، ایمان نے پہلو بدلنا چاہا کہ عمر نے اس کا چہرہ تھوڑی سی تھام کر اپنے سامنے کیا کہ اس کی آنکھیں براہ راست سوال کر رہی تھی۔ ایمان کو مجبوراً بولنا پڑا۔ میں نے بہت زیادتی کر دی آپ کے ساتھ اور خود کے ساتھ بھی۔ ایمان کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ عمر نے اسے بولنے دیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی تھی۔ مجھے آپ کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، مجھے وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا جو میں نے کیا۔ خود کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اذیت دیتی رہی، اور سب سے بڑی شرمندگی اس بات کی کہ میں آپ کی بات پر اعتبار نہیں کیا۔ تمہاری غلطی نہیں ہے، تم اپنی جگہ درست تھی، تمہارے پاس ثبوت ہے اور میرے پاس اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں۔ عمر نے جواب دینا ضروری سمجھا۔ وہ محبت ہی کیا جس میں بے اعتباری ہو، جس میں صفائیاں پیش کرنا پڑے؟ آپ نے بھی تو اعتبار کیا نا مجھ پہ، میں کئی گھنٹے ایک نامحرم کے ساتھ رہی، میری کلائی پر اس کا نام دیکھ کر بھی آپ کا رویہ میرے ساتھ نہیں بدلا۔ آنسو ایمان کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ ایک بات بھی اس نے نظر ملا کر نہیں کی تھی۔ ایمان لیسن، ادھر دیکھو میری طرف۔ عمر نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ ایمان نے سرخ آنکھیں اٹھا کر عمر کو دیکھا۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ، برا وقت تھا، گزر گیا، لیکن میں نے ہر حد پار کر دی نا۔ ایمان رونے میں شدت آئی تھی۔ کوئی حد پار نہیں کی، تم حق رکھتی ہو مجھ پر، جو ری ایکشن دیا وہ جائز تھا، اس سے بڑھ کے کچھ کرتی خدا کی قسم اف تک نہ کرتا۔ ایمان نے حیرت سے عمر کو دیکھا۔ آپ مجھے مزید شرمندہ کر رہے ہیں؟ سر جولی میں گراتے وہ پھر سے رونے لگی۔ عمر نے آگے بڑھ کر مسکراتے سے سینے سے لگایا تھا۔ میرا عشق ہو تم، جو ہوا تکلیف تھا ضرور تھا، مگر تمہارا مقام میرے دل میں آج بھی ویسا ہی ہے۔ تم آپ بھی میری بیوی ہو، بلکہ اب تو ایک اور بھی تعلق بن گیا، تم میرے بچے کی اماں بھی ہو۔ عمر نے شدید لہجے میں کہا تھا کہ ایمان روتے روتے مسکرانے لگی۔ میں نے آپ کا بہت انتظار کیا، ایمان نے سوں سوں کرتے اقرار کیا۔ میں نے بھی تمہارا بہت انتظار کیا۔ عمر نے اسے خود میں بینچا تھا۔ لیکن مجھے آپ سے ایک شکوہ ہے، آپ کو سب کچھ ایسے بتانا چاہیے تھا۔ ایمان نے نظریں ملا کر بات کی تھی۔ اس کا اعتماد واپس آیا تھا، جھجک کم ہوئی تھی۔ عمر مسکرا دیا۔ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا تم پرسکون زندگی گزارو۔ عمر نے صفائی پیش کی۔ ہاں، پھر میں نے بہت پرسکون سال گزارا۔ ایمان نے اسے عمر کی حماقت قرار دیتے آنکھیں گھمائی۔ عمر کا کہکہ بساتا ہوا تھا۔ اسے ہنسنے دیکھ ایمان نے زور سے کندھے پر تھپڑ جڑا تھا۔ عمر نے سنجیدگی سے ایمان کا چہرہ دیکھا۔ عمر آج بھی تمہارا ہے، کل بھی تمہارا ہے، سب کر لینا، بس دوبارہ میرے کردار پر شک مت کرنا، ورنہ سہ نہیں پاؤں گا، کبھی بھی نہیں، مر کر بھی نہیں کروں گی۔ ایمان نے توبہ کی تھی۔ عمر نے انہماک سے اسے دیکھتے ماتھے پر عقیدت سے لب رکھ دیے۔ سکون کی ایک لہر دونوں کو رگ و جان میں سرایت کر گئی تھی۔
3 دن کے وقفے کے بعد کمال حفظ کے باقی تمام افراد بھی سوئٹزرلینڈ پہنچ چکے تھے۔ عمر صبح سویرے جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، نیچے حال میں شور شرابے کی آوازوں سے اس کی توجہ کھینچ لی۔ اس نے جھانک کر نیچے دیکھا، نیچے پورا خاندان جمع تھا، بی بی شیرین سے لے کر ریان تک سارا کنبہ وہاں موجود تھا۔ عمر حیرت سے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تھا، اسے دیکھتے ہی سب کی مسکراہٹیں سمٹ گئی تھیں۔ السلام علیکم۔ ناراضگی میں وہ ہلاک و اداب نہیں بھلا سکتا تھا۔ سب نے مشترکہ جواب دیا۔ صوفیہ بیگم آگے بڑھی اور زور سے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ عمر نے ان کے گرد بازو مائل کر لیے تھے، وہ چٹا چٹ اس کا چہرہ چومتی، کبھی کندھوں پر ہاتھ پھیر کر اس کی سلامتی کا یقین کرتی روئی جا رہی تھی۔ صوفیہ بیگم سے ملنے کے بعد بیجان اور بی بی شیرین سے ملی، وہ خاموشی سے سب سے ملتا چلا گیا۔ آخر میں کمال صاحب تھے۔ عمر نے ناراضگی بھری نظروں سے باپ کو دیکھا۔ چل بس کر دے یار، میں جانتا ہوں میرے بیٹے کا جگرا بہت بڑا ہے، یہ بوڑھا بابا تیری بے رخی سہنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ کمال صاحب نے کہنے کے ساتھ بازو بھی واہ کر دیے تھے۔ عمر مسکرا کر ان کے سینے سے جا لگا تھا۔ اپنوں سے لاکھ ناراضگی صحیح، مگر اس کا جگرا بڑا تھا، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ سب سے ناراضگی ختم کر چکا تھا۔ یہ زندگی مختصر سی ہے، کب ختم ہو جائے کسی کو علم نہیں ہے۔ سب سے ملنے کے بعد انم نے ہاتھ میں اٹھایا بچہ عمر کی جولی میں ڈال دیا۔ بیٹے کا لمس پا کر عمر کی آنکھیں بھیگ گئیں، تا دیر وہ اسے تکتا رہا، ایک ایک نقش نہارتا رہا۔ بیٹے کو گود میں اٹھانے کے بعد باپ بننے کا اصل احساس اسے محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے جھک کر ننھے ریان کی ناک چومی، پھر دونوں گال۔ بچے نے کسمسا کر چہرے کے زاویے بنائے تھے۔ یہ بالکل تمہارے جیسے، اس کی حرکتیں بھی تم جیسی ہیں۔ صوفیہ بیگم نے عمر کو بتایا تو وہ مسکرانے لگا۔ ہمیں معاف کر دو بیٹا، ہم سب نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کر دی ہے۔ بیجان بولی، کیسی باتیں کر رہی ہیں بیجان، آپ بڑے ہیں میرے، جو ہوا وہ ماضی تھا اور میں نے اسے یاد نہیں کرنا چاہتا۔ عمر نے مسکرا کر بات کو ختم کی تھی۔ کمال صاحب کو بیٹے پر فخر ہوا تھا۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ اب سعد نے فکر سے پوچھا۔ بہتر ہوں، عمر نے جواب دیا۔ تم نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا۔ انم نے مسکرا کر دیور کو دیکھا۔ ہانیہ نہیں آئی؟ عمر نے سب میں نظریں دوڑا کر بہن کو بتایا۔ نہیں، اس کے ویزے ریجیکٹ ہو گئے، اب پاکستان میں ہی ملنا۔ بی بی شیرین نے اطلاع دی۔ بھئی سب چھوڑو، جو مار کا میرے مومن نے مارا، اس کا کوئی ثانی نہیں، پہلی بار اتنا پیار آ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے منہ چوم لو۔ کمال صاحب شوہے تھے، مومن ہنسنے لگا۔ اس کے بعد تھا وہ اور اس کی تعریفوں کے پل۔ کاروبار سنبھالنے کی وجہ سے عمر بھی اس کا بے حد شکر گزار تھا۔ اب بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم سنجیدگی کا لبادہ اتار دو اور اپنے اصل پر واپس آ جاؤ۔ بہت بور ہو رہی ہوں میں، قسم سے۔ حران نے دہائی دی تو سب ہنسنے لگے۔ 3 دن بعد وہ سب لوگ جا چکے تھے۔ یہ واپسی کا سفر ایک یادگار سفر تھا۔ زرمینہ احمد کے ساتھ، انم سعد کے ساتھ، حرین مومن کے ساتھ، اشال عاقب کے ساتھ اور عمر ایمان اور اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی کے اس نئے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ ہانیہ اور علی عمر سے ملنے آئے تھے۔ کتنی دیر ہانیہ بھائی کے سینے سے لگی روتی رہی، کچھ اپنا غم جلایا، کچھ بھائی کا غم۔ عمر نے علی سے گرم جوشی سے ملتے شادی کی مبارکباد دی تھی۔ تمام خواتین حال میں، جبکہ مرد حضرات لان میں بیٹھے تھے۔ کمال ہاؤس کی رونق واپس آ چکی تھی۔ بہت مبارک ہو عمر، بیٹے کی بھی، اور سنا ہے تمہیں تمغے سے بھی نوازا جا رہا ہے، بلال نے کہا تھا۔ عمر کا مسکراتا چہرہ سمٹ گیا۔ ہے مبارک یار، تمہیں تو ہوش ہونا چاہیے، تم منہ لٹکا کر بیٹھ گئے ہو۔ بلال نے اس کے چہرے کے بدلتے زاویے محسوس کر لیے تھے۔ یہ میرے لیے تمغہ اعزاز ضرور ہے، مگر جو کچھ اس جنگ میں کھو دیا ہے میں نے، اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ چل یار، دل چھوٹا نہیں کر۔ عاقب نے اس کے کندھے پر تھاپڑا دیا تھا۔ اس کی صحت کی خرابی کا باعث ٹینشن لینا اس کے لیے صحیح نہیں تھا۔ میں تو خود ریزائن دے رہا ہوں بھائی، میری بیوی اجازت نہیں دے رہی، اس سب کو بڑا ڈر لگتا ہے، اس سے دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ عاقب کی بات پر سب کا کہکا بے ساتھ تھا۔ جتنی میری خوفناک ہے شاید ہی کسی کی ہو، علی نے دل میں دہائی دی تھی، جبکہ خواتین کی جانب سے اس کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے تھے۔ شام کو کھانا کھا کے وہ لیٹ گھر لوٹے تھے۔ علی ولی کو اٹھائے کمرے میں چلا گیا۔ ہانیہ چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ چائے پتی اوپر کے ریک میں پڑی تھی، اس کا قد وہاں پہنچنے سے انکاری تھا۔ اس نے بے تحاشا کوشش کی۔ علی سوئے ولی کو بیڈ پر لٹا کر باہر نکلا تو اسے پتی کا ڈبہ اتارنے کی جدوجہد کرتے دیکھ مسکرا دیا۔ پنجوں کے بال اوپر اٹھے، وہ بمشکل ڈبے کے ساتھ انگلیاں ٹکرا پا رہی تھی۔ اس کے براؤن بال پوری کمر کو ڈھک رہے تھے۔ حسن ربا سراپے سے علی نے نظریں چرائی تھی۔ وہ آگے بڑھا۔ ہانیہ ہلکان ہو رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے قریب تیز مردانہ خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ علی نے ہاتھ بڑھا کر پتی کا ڈبہ اتار کر شیلف پر رکھ دیا۔ تھینکس۔ ہانیہ نے پہلی دفعہ اس کا شکریہ ادا کیا۔ آج خواتین کی باتیں کی نت نئی باتیں سن کر وہ نتیجہ نکال چکی تھی کہ علی رب کی رضا تھا، ایسا ہونا اس کے مقدر میں لکھا تھا۔ اب اس سے لڑنا بے وقوفی اور وقت کا ضیاع تھا، اس لیے اس نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا، جبکہ علی پر جیسے سخت طاری ہو چکا تھا۔ ہانیہ نے شعلہ بار نظروں کے تعاقب میں دیکھا، وہ اس کے ہاتھ سے ذرا اوپر بازو کی پشت گھور رہا تھا، جہاں پر آستین ہٹنے کے باعث دیکھ رہا تھا کہ کونے میں بلاج کا نام مہندی سے لکھ رکھا تھا۔ وہ یہ پرسوں کی حرکت تھی، اب تک تو کسی نے نہ دیکھا تھا،
مگر اب علی کی نظر پڑ چکی تھی۔ ہانیہ کو بہت کچھ غلط ہو جانے کا احساس ہونے لگا۔ اصل میں وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی مگر علی کی کاٹتی نظروں نے اس کی ساری بے باکیاں چھپا کر دی تھی۔ وہ میں اصل میں مجھ سے شادی کر لینے کی غلطی؟ علی نے شدید رد عمل دیا تھا۔ سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا تمہیں بس پہلے کی طرح تنگ کر رہی تھی۔ تم ایک ہی بار مجھے مرنے کا کیوں نہیں کہہ دیتی؟ ہانیہ کا دل دہل گیا۔ علی کی سرخ آنکھوں سے اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ علی کو لگا اگر وہ مزید کچھ دیر یہاں رکا تو کچھ غلط کر بیٹھے گا، اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا گھر سے نکلتا چلا گیا۔ 3 دن وہ گھر تو آتا تھا مگر ہانیہ کے سو جانے کے بعد اور اس کے اٹھنے سے پہلے چلا جاتا۔ وہ گھر کا کوئی کام نہیں کر رہا تھا سوائے کھانا بنانے کی۔ ان 3 دنوں میں ہانیہ پر اس بات کا انکشاف ہوا تھا کہ اسے علی کی عادت ہو چکی تھی، اور عادت محبت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ آج 3 دن بعد وہ رات کے 3 بجے کھانا بنا رہا تھا۔ جب ہانیہ کی آنکھ کھلی تو وہ نظر آ ہی گیا۔ وہ آہستہ سے اس کے پیچھے گئی اور پیچھے سے علی کے کمر میں بازو ڈال کر زور سے اس کے سینے سے لگی۔ علی مبہوت رہ گیا۔ I'm sorry سیف، میرا ارادہ بس آپ کو تنگ کرنے تھا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بچوں کی طرح رو دی۔ علی خواص پاتا ہو گیا، اس نے ہانیہ کے سامنے کیا وہ جو آج مختلف نظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا، ہانیہ نے پہلا اقرار کیا۔ علی کا دل جھوم اٹھا تھا، ساری ناراضگی اڑن چھو ہو گئی تھی۔ وہ مسکرانے لگا، پھر کچھ سوچتے سنجیدہ ہوا۔ ہانیہ، تمہارے سارے مذاق شرارتیں سارا آنکھوں پر سوائے اس حرکت کے، وہ تمہارا ماضی تھا اور میں حال میں ایک مرد ہوں۔ انتہا کی محبت ہے تم سے، ہر چیز برداشت کرتا ہوں سوائے اس ایک چیز کی۔ علی کی بات پر ہانیہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ علی نے اٹس اوکے کہتے اس کے ہاتھ نیچے کیا۔ آپ بہت اچھے ہیں، اس نے تعریف کی۔ آپ؟ اس کے آپ کہنے پر علی کا حیرت ہوئی۔ آج کے بعد آپ ہی کہوں گی، اتنے بڑے ہیں مجھ سے۔ ہانیہ نے منہ کے ایسے زاویے بنائے کہ علی کو ہنسی آ گئی۔ تم نے مس کیا مجھے؟ اس نے دوبارہ سننا چاہا۔ بہت زیادہ، اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ تھوڑی تھوڑی، زیادہ نہیں بس تھوڑی سی محبت ہونے لگی ہے۔ اس نے اعتراف نے علی کا سینہ چوڑا کر دیا تھا۔ اس نے اپنی باہیں کھول دیں۔ ہانیہ جھجکتے ہوئے اس کے سینے سے لاگ گئی تھی۔ میں نے آج سب کچھ پا لیا ہے ہانیہ سیف۔ بلاش نے اس کا سر چوما۔ ہانیہ نے سکون سے آنکھیں موڑ لی۔ ان کی زندگی کا خوبصورت اور نیا آغاز اب ہوا تھا۔ دل ہی دل میں دونوں نے ایک دوسرے سے کیے وعدے تھے۔ علی اور ہانیہ کا گھر مکمل ہو چکا تھا۔ 3 سال بعد فون آ گیا۔ جی مبارک ہو، سب کو بڑی بڑی مبارکیں ہوں جی۔ گل ہامتی ہوئی حال میں آئی تھی جہاں پر ساری جو نوجوان نسل اسی خبر کے منتظر بکھری بیٹھی تھی۔ ہیں کاکی آ گئی؟ حفصہ جوش سے اٹھی تھی۔ اس گھر میں سارے بیٹے تھے۔ پہلی ہانیہ پھوپھو اکلوتی بیٹی تھی، پھر اب وہ بھی، مگر اب اسے امید تھی کہ اس کی پارٹنر آئے گی۔ نہ جی، کاکی نہیں آئی، کاکے آئے جے کاکے۔ بنگڑا وہ گل ہانیہ کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے ساتھ نچانے لگی تھی۔ بوائے گینگ نے ایک بار پھر میدان مار لینے پر ہوٹنگ کی تھی۔ فرحان نے چہرے کے زاویے بنا کر مومن کی شوخی کو اگنور کیا تھا۔ دونوں میں شرط لگی تھی کہ اس بار کاکا آئے گا یا کاکی۔ مومن کاکے کا سپورٹر تھا جبکہ حرین کاکی کی۔ تھوڑی دیر بعد پورا کنبہ ہسپتال میں موجود تھا۔ ہانیہ، حرین، احمد، زرمینہ، مومن، لکی، حفصہ سب جوڑے بیبی کیئر پر جھکے لائن میں بڑے 4 بچوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان میں سے ہمارا کون سا ہے؟ ہانیہ نے پوچھا۔ وہ شکل دیکھو، جس کی ملتی ہوگی وہی ہوگا، مومن نے تجویز پیش کی۔ سب ایک جیسے ہیں، زربینہ نے دہائی دی۔ پہچانا مشکل تھا کہ کون سا بیٹا عمر کا تھا۔ یہ جیسا نہیں، یہ جیسی نہیں جیسا ہے۔ لیکن اس کا تلفظ درست کیا۔ وہ ناک منہ چڑھانے لگی۔ ماما بتائیے نا ہمارا کون سا ہے؟ حفصہ نے بیچارگی سے انم سے پوچھا۔ ساری خواتین نوجوانوں کی حالت دیکھ کر محسوس ہوئی۔ 4 میرے ہیں۔ بیڈ پر لیٹی ایمان نے سب کے سروں پر بم پھینکا تھا۔ ہیں؟ موقع پر جو کا؟ واہ عمر بھائی، تو تے کمال کرتا۔ مومن نے پہلی بار بچوں کو گورتے ہوئے تبصرہ کیا۔ اس کی بات پر جہاں سب کو ہنسی آئی تھی وہیں ایمان شرما گئی۔ چوکا نہ صحیح، تم بھی ایک رن ہی بنا لو۔ اب فضا نے مانی بات کہی تھی۔ حرین مومن بھی جم کیا تھا۔ عمر بھائی نے دیکھا بیبیز کو؟ ہانیہ خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ہاں دیکھا بھی اور ملا بھی، اس کو گھٹی میں دوں گا۔ مومن نے چاروں میں سے ایک کی جانب اشارہ کیا، یعنی کہ یک نہ شد 2 شد۔ احمد نے چاچو پر محاورہ چڑھایا، وہ اسے گور کر رہ گا۔ پھر اسے بچے کو مومن نے گٹی دی تھی جس کا نام اسی نے رکھا رومی، اور ایک اور گٹی ہانیہ نے دی اور جس کا نام حشر رکھا۔ تیسرا دیکھنے میں معصوم زیادہ لگ رہا تھا بنسبت دوسروں کے، اسے لکی کی گٹی دلوائی گئی۔ نام پوچھا گیا تو اس نے ارحم رکھ دیا۔ ایک کو گٹی مان نے دی جبکہ نام عمر نے رکھا عیسیٰ۔ ریان کتنا خوش ہوگا نا؟ احمد نے خوشی سے کہا۔ ہاں بھائی آئی ہے، اس کے مگر تھوڑا نک چڑا سا ہے، عمر کی طرح دیکھ کر انہیں منہ بنا رہا ہے، بالکل باپ پہ گیا ہے۔ بجان نے بتایا تو سب مسکرانے لگے۔ رجب، ریان، پریشی اور ولی کی عمروں میں کم ہی فرق تھا، چاروں ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ اب بھی کھیلنے میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر میں سارا خاندان گھر آ چکا تھا۔ سب ایمان کے کمرے میں جمع تھے۔ ہم بھی کھیل لیں بیبی؟ ہانیہ نے علی کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے جواب منہ چڑھایا۔ میں آلریڈی تمہیں بتا چکا ہوں ہانیہ، میرے لیے ولی کافی ہے۔ علی نے ہر بار کی طرح انکار کیا۔ ہانیہ کا چہرہ اتر گیا۔
اور جب بھی اس سے بات کرتی یہی جواب ملتا۔ علی کو ڈر تھا اس کی اولاد ہو جاتی تو کہیں ولی کو پرایا بن نہ لگتا۔ دونوں نے اس سے حقیقت نہیں چھپائی تھی، بلا جس کا باپ تھا یہ بات وہ جانتا تھا۔ پھر بھی وقت علی کے ساتھ گزرنے کے سوا وہ اسے جانی کہتا اور ہاتھ اس کے گرد منڈلاتا رہتا۔ جانی کے بغیر ولی کا دن ادھورا ہوتا تھا۔ آپ ناراض کر رہے ہیں مجھے جانی؟ ہانیہ نے منہ بسور کر پہلی بار اسے جانی پکارا۔ علی نے چونک کر اسے دیکھا۔ اب اس طرح پرآکار ہوگے تو کچھ سوچنا پڑے گا۔ علی کا ایمان ڈگمگا گیا تھا تو وہ مسکرایا تو ہانیہ بھی خوشی سے چہکنے لگی۔ مزید 3 سال بعد گہری رات تھی، ہر کوئی اپنے کمرے میں موجود تھا۔ دن کا فنکشن تھکا دینے والا تھا۔ آج لکی اور احمد کی شادی کی پہلی رات تھی۔ حفصہ کی منگنی بھی عاقب کے بھائی کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اس نے حفصہ کو پچھلی شادی میں دیکھا تھا، وہیں دل ہار بیٹھا۔ فنکشن نپٹا کر اب سب اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے۔ مومی، اوئے مومی، تا ہے؟ رومی چڑ کر اٹھا۔ اس نے دیکھا ارحم دونوں ہاتھ ٹانگوں کے درمیان رکھے کھڑا تھا۔ سوسو آئیے۔ ارحم نے منہ بسورا۔ رومی ان سب کا ڈون تھا، سارے مسئلے حل کرنا اس ڈائی فٹیے کا کام ہوتا۔ کہتے اندلی شبو ماما صاف کر لیں گی۔ کہا دو اندر ہی صبح ماما صاف کریں۔ ساتھ نیند میں ہونے کے سبب اس نے مشورہ دیا اور ہم نے منہ کھول کر رونا شروع کر دیا کہ رومی کو جاگنا ہی پڑا۔ باقی دونوں اس اور حشر کو بھی جگایا گیا کیونکہ ماؤں کے روم تک جانے میں رستہ سنسان اور اندھیرا تھا۔ وہ چاروں ایک دوسرے کا آتا میں عمر اور ایمان کے کمرے کے باہر کھڑے ہوئے۔ دروازہ لاک تھا، بنا کھولے رومی اندازہ لگا گیا کیونکہ عام طور پر امی اور ماما بابا کا روم کھولا ہوا کرتا تھا۔ مزید دماغ لڑانے کے بعد وہ چاروں کمرے کا ایکسٹرا کیز لے آئے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ دروازہ کا سے اوپر تھا۔ رومی نے عیسیٰ کو مرغا بننے کو کہا اور اس کی کمر پر کھڑا ہوا خود لاک کھولنے لگا۔ گور کو رہے ہو؟ ایمان منمنائی۔ گور کر رہا ہوں، نہا رہا ہوں اپنی بیوی کو، حق ہے مجھے تمہیں دیکھنے کا۔ ہر طرح سے عمر نے سومنی انداز میں کہتے ہیں نظریں ساتھ پیرس پر گھمائی تو ایمان جھمسی گئی۔ ایک دوسرے کی جانب کروٹ لیے ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ کیا ارادہ ہے؟ ایمان کو خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ اتنی پیاری اماں ہے میرے بچوں کی، دل چاہتا ہے کھا جاؤں۔ وہ شیر کی طرح ایمان پر جپٹا تھا۔ ایمان کی بے ساتھ چیخ نہیں گئی۔ عمر نے شرٹ اتار کر دھوپ پھینکی، اس پر سایہ فگنتا ہو گیا۔ پوری شدت سے عمر نے ایمان کے لبوں کو قید کیا ہوا تھا۔ چہرے سے ہوتا وہ گردن تک آیا کہ کلک کی آواز سے کمرے کا دروازہ کھل کر دونوں ہڑبڑا گئے۔ ماؤ ماؤ ارحم کو سوسو آئیے۔ اندر آتے ہی رومی چلایا انی دیو تو واڈی تے میں۔ عمر حواس پاتا تھا، پیچھے ہٹتا اپنے برہنہ سینے پر کمفرٹر روڑ آ گیا تھا۔ وہ پھاڑ کھانے والی نگاہوں سے اپنے سپوتوں کو دیکھ گور رہا تھا۔ ایمان جلدی سے اپنا آپ سمیٹتی بیڈ سے اتری اور ارحم کو لے کر واش روم چلی گئی۔ حشر اور عیسیٰ صوفے کے ایک طرف شریفوں کی طرح بیٹھ گئے جبکہ رومی باپ کو گور رہا تھا اور باپ اسے رومی قریب آتے بیڈ پر چڑھ گیا۔ اس نے عمر کے گردن میں بازو حمال کیا اور ایک شریر مسکراہٹ کے ساتھ باپ کو دیکھنے لگے۔ کیا ہے؟ عمر نے ستی رومانس کر رہے تھے، بڑوں والا شریر انداز تھا۔ کر تو رہا تھا اگر تم لوگ کرنے دیتے تو۔ اور ایک سیکنڈ فلو میں جواب دیتے عمر ٹٹکا، یہ تمہیں کس نے لفظ سکھایا ہے؟ عمر کو شک تھا، پھر بھی یقین دہانی چاہیے۔ مومن چاچو نے بتایا لات کو امی ماؤں کے لوم میں نہیں جانا، وہ لمینت کر رہے ہوتے ہیں۔ رومی نے پوری پٹی پڑ ڈالی۔ اس مومن کا تو کچھ کرنا پڑے گا، اس کی بیٹی کی جگہ بیٹا ہوتا نا تو ایسا بتاتا میں۔ اور یہ کیا تم نے امی لگا رکھا ہے؟ آپ کا باپ ہوں میں، مجھے کیا کہنا ہے بابا؟ اوکے چلو کہہ کے بتاؤ آپ کیا کہنا ہے امی؟ رومی نے عمر کا نام لے کر پھر سے پکارا، نہیں بابا، نہیں امی۔ اف، امی کی اولاد، باپ ہوں تیرا۔ عمر سے چوا تھا۔ بیٹے کا چہرہ دیکھ کر اس نے خود پر قابو پایا۔ دیکھو میں بڑے بابا کو کیا کہتا ہوں؟ بابا؟ ہاں تو کیوں کہتا ہوں؟ عمر سے کیونکہ آپ ان کے بیٹے ہو، رومی نے شرافت سے جواب دیا۔ گڈ، اور میرا پیارا سا بیٹا کون ہے؟ میں، رومی جوش سے چلایا۔ عمر کو بھی سمجھے مومن کا بچپن لگا تھا۔ شاباش، تو پھر میں آپ کا کیا ہوا امی؟ رومی پھر سے وہیں آ رکا جہاں سے شروع ہوا تھا۔ بابا کہو لڑکے، بابا۔ ایمان یار اس کو بابا کہنا سکھاؤ۔ عمر نے واش روم سے باہر آتے ایمان سے کہا، پہلے مجھے یہ ماں کہہ لے تو پھر میں آپ کو بھی باپ کہنا سکھا دوں گی۔ مجھے بھی یہ ماں کہتا ہے۔ ایمان الگ رومی سے بیزار دیکھ رہی تھی۔ رات کو ان کو پیمپر لگایا کرو، بی جان کا حکم ہے کہ بچے 3 سال کے ہو چکے ہیں، اب انہیں بغیر پیمپر کے واش روم کی عادت ڈالو۔ مجھے آپ کے پاس سونا ہے ماما، مجھے بھی۔ ارحم نے ماں کا پلو پکڑتے کہا تو پیچھے عیسیٰ اور حشر نے بھی دہائی دی۔ عمر کے تیور مزید بگڑے تھے۔ ایمان تینوں بچوں کے لیے بیڈ پر لیٹ گئی۔ عمر اور رومی بیڈ کے کونے میں لگ چکے تھے۔ ایمان یار اتنا بڑا خاندان ہے ہمارا، ایک ایک بانٹ دیتے ہیں نا صاحب میں۔ عمر بیڈ پر اپنے لیے جگہ نہ بنتی دیکھ کر روحانسی ہوا تھا۔ ایمان کو اس کی بات پر تپ چڑھی تھی۔ عمر یہ بچے ہیں میرے، رسگلے نہیں ہیں جو میں سب میں بانٹتی پھروں، تو پھر ان کو ان کے کمروں میں لے جاؤ، میرا کیا قصور ہے؟ عمر نے دہائی دی، آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ کی ہی عطا ہے یہ۔ ایمان طنز کے بغیر نہ رہ سکی۔ ایمان کی نظر میں یہ عمر کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ایسا وہ تب سوچتی جب وہ بچوں کے پیچھے ہلکان ہو جاتی تھی، بعد میں اندر کی ممتا جاگ جاتی تھی۔ بابا مجھے نیند نہیں آ رہی۔ 6 سالہ ریان اندر آتے منہ بسور کا بولا،
لے آ گیا آپ کا لڑنا، آپ بنائے منہ، کیوں بناؤں منہ؟ میرا تو یہ شہزادہ ہے میرا، چل پتر تیرے ہی روم میں چل کر باپ بیٹا سوتے ہیں۔ میں نے شکر کیا تھا اور میں رومی کو اپنا آپ لے پالک لگا، تم اپنے چہیتے چاچے کے پاس جاؤ، ایک رات اس کی بھی نیند حرام ہونی چاہیے۔ اور میں نے مشورہ دیا تو گویا رومی نے اجازت ملنے پر ہرے کا نعرہ لگایا اور بھاگتا ہوا مومن کے روم کی طرف بیٹھ گیا۔ عمر نے ایک حسرت بری نظر شریر سا مسکراتی امام پر ڈالی اور ریان کو لیے اس کے کمرے میں چلا گیا۔ تاتو یا تاتو تاجا کھولو، نہیں گھر ہو گیا ہوں، بے گھر ہو گیا ہوں میں، چاچو دروازہ کھولو، بے گھر ہو گیا ہوں میں۔ مومی نے آنکھیں ملتے دروازے، نہیں گھر نہیں بے گھر ہوتا ہے، آجا میرے سونے، تجھے تیرے چاچو نہیں پالنا ہے ساری زندگی۔ مومی نے اسے اٹھائے کمرے میں داخل ہو گیا، اندر بیٹھ پر حیران تھی اور ساتھ کب میں اس کا معصوم 2 ماہ کی بیٹی مومنہ سو رہی تھی۔ ارے ارے آپ لوگ کدھر؟ بس ہمارا سفر یہیں تک تھا، اللہ حافظ بولے اور اگلے ناول پر پہنچے۔ ہم اب اپنے بچے پالنے لگے۔ مومی نے آہستہ سے دروازہ بند کرتے اور باقی رہ گئی ایمان کی اسپیشلائزیشن، وہ اس سب بچوں کے سین میں ہماری رائٹر لکھنا بھول گئی ہیں، وہ انشاءاللہ کچھ عرصے بعد اپنی اسپیشلائزیشن کنٹینیو کریں گی۔ باقی نوٹ میں جانتی ہوں آپ لوگوں کو اس ناول میں بہت تنگ کیا ہے، میں نے یقین جانے میں خود بھی بہت بدمزہ ہوئی ہیں۔ دراصل یہ میرا پہلا ناول تھا اور میں نے اسے اپنا بھرپور بغیر لکھے اپلوڈ کیا تھا، بعد میں بڑا پچھتائی۔ اگلا ناول مکمل لکھ لینے کے بعد ملوں گی، تب تک اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔